سر راہ کچھ بھی کہا نہیں، کبھی اس کے گھر میں گیا نہیں، میں جنم جنم سے اس کا ہوں، اسے آج تک یہ پتہ نہیں۔ یہ خدا کی دین عجیب ہے کہ اسی کا نام نصیب ہے، جسے تو نے چاہا وہ مل گیا، جسے میں نے چاہا ملا نہیں۔ گہرے بادلوں نے سیاہ آسمان کو گھیرے میں لے کر عجب سما باندھ رکھا تھا۔ بارش تواتر سے لیکن ہلکی رفتار سے ہو رہی تھی۔ فضا میں رچی پھولوں کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارتا وہ ٹیرس پر کھڑا تھا۔ رات اتنی حسین تھی کہ آنکھوں میں یہ منظر ہمیشہ کے لیے قید کرنے کو دل کر رہا تھا۔ شاید میرے دل کا ملال ختم ہو گیا ہے، ایسا ختم ہونا بھی چاہیے تھا، ورنہ میں ناشکروں میں شمار ہوتا۔ گہری سانس بھر کر اس نے اس خمار آلود موسم کی میٹھی میٹھی ٹھنڈک کے دل کے نہا خانے میں اتاری تھی۔ کچھ لوگ بھی زندگی میں خوشبو کے مانند آتے ہیں، دل کے نہا خانوں میں جگہ بنا کر ساری عمر کو بہار کر دیتے ہیں۔ ابھی بنا جانے اور کیا کیا سوچتا جب اسے گردن پر ہاتھ کا اچھا خاصا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیا رات یہیں بتانے کا ارادہ ہے اداس جگنو، بلکہ اداس مجنو؟ پیچھے کھڑا زاویار طنزیہ استفسار کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ نہایت اطمینان سے مڑ کر اس نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تو نے قدرت کے لکھے کو تسلیم نہیں کیا، اور جب تسلیم نہیں کیا تو یہیں سوئے گا۔ چارپائی لا دوں؟ زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا، اور اس کی مضحکہ خیز شکل دیکھ کر اسفندیار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ بگڑا۔ یار تم نہ سنجیدہ نہ ہوا کرو، اور اگر ہو ہی جاتے ہو تو رنجیدہ نہ ہوا کرو، مجھے اس ٹریجک کامیڈی پر ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ مشکل ہنسی روکتے ہوئے اس نے کہا۔ جواب میں زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے لیے اس کے کمرے کے دروازے کے آگے جا کھڑا ہوا۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، صرف 2 دن کے لیے تمہیں اس سے آؤٹ کیا گیا تھا۔ اس نے جیسے اسے پتہ کی بات بتائی، اور جواباً اسفندیار نے گردن کو خم دیا اور کہا، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے یہ پتہ تھا۔ زاویار نے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور بولا، پتہ تھا تو اندر کیوں نہیں جاتے؟ باہر کے الو کی طرح آنکھیں پھاڑ رہے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اسفندیار کو اندر دھکیلا اور پیچھے سے دروازہ بند کر کے دونوں ہاتھ دبائیہ انداز میں اٹھاتے اوپر کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ منہ پر پھیر لیے اور نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اندر آ کر اسفند نے سب سے پہلے تو اپنے حلیے کا جائزہ لیا، شرٹ کا کالر ٹھیک کیا، پھر اپنے بلیک 2 پیس کی نادیدہ شکنیں دور کرتا وہ آگے بڑھا۔ ایک طائرانہ نظر اس نے کمرے پر ڈالی، اور کمرے کی آرائش پر بے اختیار اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ سب کچھ خانم اور آقا جی نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا، اور اسے بالکل بھی ادھر گھسنے نہ دیا تھا۔ بہت خوبصورت انداز میں سجا کمرہ، ڈل گولڈن اور آف وائٹ کلر کے امتزاج کا فرنیچر، اور فرنیچر سے ملتی جلتی ساری سیٹنگ۔ پھر اس کی نظر کمرے کے بیچوں بیچ پڑے بیڈ پر پڑی، جس کے اطراف ڈھیروں ڈھیر لڑیاں بہت مہارت اور خوبصورت سے لگائی گئی تھیں، اور ان تازہ پھولوں کی مہک 4 سو کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے پھولوں کی لڑیاں ہٹائیں۔ ایک رنگ و بو کا ریلا تھا، اس نے گھونگھٹ اٹھایا۔ بھرے دلکش ہونٹ، بوچھل سانسوں کا زیر و بم، کچھ اور جھکتا ہوا سر، اور نشیلی آنکھوں پر گھنیری پلکوں کے چلمنے۔ اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اتنی دلکش، اتنی حسین بھی لگ سکتی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے یک ہوتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا تھا۔ سر، ٹائم کتنا رہ گیا؟ یہ کوئی 5ویں دفعہ تھی کہ وہ بچہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ٹائم پوچھا، اور ہر دفعہ کی طرح اسے جواب دیا 10 منٹ، اور وہ اطمینان سے سر ہلاتا ہوا واپس جا بیٹھا۔ یہ نرسری کلاس تھی، اور اسفند کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا یہاں پڑھاتے ہوئے۔ اتنے چھوٹے سے بچے کا یوں آ کر ٹائم کے بارے میں پوچھنا، اور پھر جواب سن کر مطمئن انداز میں سر ہلا کر واپس بیٹھ جانا اسے بہت مزہ دے گیا تھا۔ اس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ 10 منٹ کیا ہوتے ہیں اور کب ختم ہوں گے، پھر بھی وہ ہر 2 سیکنڈ گزرنے پر ٹائم ضرور پوچھتا تھا۔ یہ سوچ کر اسے ہنسی بھی آئی اور اس ننھے منھے بچے پر پیار بھی۔ کبھی کبھار یہ بچے اپنی باتوں اور حرکتوں سے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، لیکن نہ تو وہ غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور نہ پیار و محبت کا کہ اسکول والے اسے نکال باہر کرتے۔ چھٹی کی بیل پر اس نے بچوں کی لائن بنوائی اور وہ اس کی سرکردگی میں باہر جانے لگے۔ سب بچوں کو گیٹ تک لے جا کر چوکیدار کی نگرانی پر کھڑا کیا اور واپس پلٹ آیا۔ اسٹاف روم سے اپنی کتابیں اور بائک کی چابی لیتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا اور بائک کو لائبریری جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا تھا۔ اس نے کچھ ضروری نوٹس بنانے تھے۔ وہ اس شہر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے آیا تھا۔ رہائش کا مسئلہ تھا جو آقا جی نے چٹکی بجاتے حل کیا، اور اپنے ایک دوست کا پتہ اسے دیا کہ اس کے گھر جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے اسفند کا خیر مقدم کیا اور اپنے گھر کے ساتھ والا ایک کمرے کا مکان اسے عنایت کر دیا۔ یہ مڈل کلاس لوگ تھے اور اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ اور بات کہ وہ اپنی اتنی بڑی حویلی کے مقابلے میں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔
اور اب آقا جی نے ایک نیا آرڈر دیا تھا کہ وہ اپنا جیب خرچ خود اٹھائے تاکہ اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ اس نے واویلا بہت کیا لیکن حکم ماننا پڑا۔ وہ ابھی بھی اسے بھاری رقوم بھیجتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرڈر بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اس جیب خرچ سے صرف اس کی 2 شرٹس اور 2 جوڑے موزے آ جاتے۔ آقا جی اس پر بھی خوش ہوتے تھے۔ وہ مکان کے سامنے پہنچ کر بائک سے اترا اور تالا کھولنے لگا، تبھی اس نے زاویار کو گلی کے کچے راستوں پر مینڈک کی طرح اچھلتے اور پھلانگتے دیکھا اور مسکرا اٹھا۔ زاویار اس کی مسکراہٹ پر جل کر ہی رہ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو زاویار بھی اس کے پیچھے تھا۔ یار تو نے بھی اسی محلے میں گھسنا تھا، بندہ انسان کی صورت میں آتا ہے تو کیچڑ کا بھوت بن کر جاتا ہے۔ وہ سخت غصے میں نلکے تک گیا اور کیچڑ میں لت پت پاؤں دھونے لگا۔ میں خود نہیں گھسا بلکہ گھسایا گیا ہوں۔ شہر میں کئی ہاسٹل تھے لیکن میرے آقا جی۔ اسپن نے گہری سانس بھری۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا جبکہ اسپن چائے بنا کر لے آیا تھا۔ ویسے یہاں آنے کا تجھے ایک فائدہ تو ہوا ہے۔ زاویار نے چائے کی چسکی لی۔ وہ کیا؟ اسپن نے دوبارہ کچن کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ تو نہایت سکھڑ ہو گیا، اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ اسپن اسے گھور کر رہ گیا۔ کل ہی میرا بھانجا کہہ رہا تھا کہ اسپن انکل سے کہیں کہ وہ شادی کر لیں۔ وہ دوبارہ واپس آیا تو زاویار نے نیا موضوع اٹھایا۔ تمہارے بھانجے نے کیا میرے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ اس نے آگے ہوتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا بھانجا صرف میرے لیے لڑکی ڈھونڈے گا۔ تم یہ کام خود کرو بلکہ اپنی خانم کو یا آغا جی کو بھی اس کام پر لگا سکتے ہو۔ مجھے ان سے یہ سب کہتے شرم آئے کہ اسپن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں انہیں پیغام بھجواؤں کہ آپ کا لڑکا جوان بلکہ جوان جہان ہو گیا ہے، اس کی دلہن تلاش کریں ورنہ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ادھر سے ہی کوئی مرغی پھانس لیں۔ اس نے کرسی کی پشت ٹیک لگائی۔ تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ اس کام سے میرا بھی کوئی فائدہ نکلنے والا نہیں، اس نے کہا تو زاویار سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں تیرا فائدہ نہیں ہے؟ دیکھنا تیرے اس ڈروے میں کوئی رونق ہوگی، تیری ننھی منی کرکٹ کی ٹیم ہوگی اور ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا کہ اسپن نے اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا اور بولا۔ دھیرج مہاراج دھیرج، نان سٹاپ شروع ہو جاتے ہیں آپ۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہاں نہیں رہے گی کہ آقا جی اور خانم اپنی اکلوتی بہو کو خود سے دور کبھی نہیں کریں گے، چاہے بیٹا جتنی مرضی دور ہو جائے۔ اور آخری بات، اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے، تم نے ڈربا کسے کہا؟ تیرے اس 2 گز کے بنگلے کو۔ اچھا چھوڑ ساری باتوں کو، تمہاری محلے میں کوئی زہرا جبی نہیں رہتی؟ یہ کون ہے؟ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ میرا مطلب تھا کہ کوئی حسینہ 420۔ مجھے کیا پتہ ان اوٹ پٹانگ ناموں والی لڑکیاں میرے محلے میں ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے؟ اسپن متجسس ہوا تو وہ شرافت سے بولا۔ تیرے لیے۔ دیکھنا تو اتنا ہینڈسم، گورا چٹا، خوبصورت، یہ گھنیرے بال، ہرنی جیسی چال، سانپ جیسی کھال، گرگٹ جیسی۔ وہ پٹری سے اترنے لگا۔ اسپن نے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ یہ میری تعریف کرتے کرتے بیچ میں اپنی صفات گنوانی شروع کر دی۔ تو سن تو صحیح، تو اس کے ساتھ آنکھوں کے پیچ لڑا، پھر آقا جی کو بتائے بغیر ہم تیری دھم دھما دھم دھم کروا دیں گے۔ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات تو اچھی کر دے۔ اسپن نے تعصب سے سر ہلایا اور زاویار کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک اور مشورہ بھی ہے میرے پاس، زاویار کچھ دیر بعد بولا۔ وہ کیا؟ اسپن نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم یہ بچہ گیری چھوڑ کر کسی گرلز کالج میں ٹیچر لگ جاؤ، ایک سے ایک زبردست ماڈل، زاویار نے کہا تو اسپن بولا، تاکہ آغا جی اور خانہ میری کھوپڑی پلپلی کر دیں۔ اور اس کی بات سن کر زاویار ہنس پڑا۔ پھر کچھ دن بعد اسکول کے پرنسپل صاحب نے اسے بتایا کہ وہ اسے ایک گرلز کالج میں بحیثیت لیب اسسٹنٹ بھیجنا چاہتے ہیں، جو ضرورت پڑنے پر لیکچر بھی دے سکتا ہو۔ اسکول کے مقابلے میں تنخواہ تھوڑی زیادہ تھی۔ وہ دلی طور پر رضامند تو نہ تھا لیکن پرنسپل صاحب کو انکار کرنا اسے اچھا نہ لگا، اور اگلے ہی دن وہ اس گرلز کالج کے پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا۔ آفس کچھ زیادہ شاندار نہیں، یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ پرنسپل انتہائی باتونی خاتون تھی اور بات بے بات اپنی ذہانت کا حوالہ ضرور دیتی تھی۔ لگ بھگ 60 سال کی تھی لیکن کچھ کم ہی لگتی تھی۔ آپ راحت کاظمی کو تو جانتے ہوں گے، میرے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ کون راحت کاظمی؟ اس نے پوچھا تو میڈم نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ وہی جو ڈراموں میں آتے ہیں، دھوپ کنارے، بڑا مشہور ڈرامہ تھا ان کا۔ وہ ایسے فخر سے بولی جیسے دھوپ کنارے کی ہیروئن وہ خود تھیں۔ جی میں ڈرامے نہیں دیکھتا، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا، جس پر پرنسپل صاحبہ جی خاصی بدمزہ ہوئیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ کیا زبردست پرسنالٹی تھی، پر کیا کریں، گدھی پر دل آئے تو پری بھی کیا چیز۔ اس نے میڈم کو دیکھا جو نہایت افسوس سے سر ہلا رہی تھی، ان کا سانولا رنگ کچھ اور تمتما گیا تھا۔ یہ آپ نے گدھی اور پری کسے کہا ہے؟ بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ تم تو ڈرامے نہیں دیکھتے، پھر تمہیں کیا بتاؤں؟ میڈم نے نوخت سے سر جھٹکا اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بتا دیں، میں زاویار سے پوچھ لوں گا، وہ ڈرامے دیکھتا ہے بلکہ انتہائی بیہودہ انسان ہے، موویز وغیرہ سے بھی شغل فرما لیتا ہے۔
اس نے کناعت سے کہا۔ میڈم نے اسے سر سے پیر تک گھورا اور پھر اچانک انہیں جیسے یاد آ گیا کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ ہاں تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ نو افیئر نو لو، اور یہ ایک پرائیویٹ کالج ہے۔ آپ تو اچھے خاصے بلکہ کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہیں۔ میڈم متاثر نظر آئیں۔ یہ جو ٹوکرا سجا رکھا ہے نا سر پر بالوں کا، اسے کم کروائیں۔ انہوں نے انگلی سے اس کے اسٹائلش بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں کل ٹینٹ کرواؤں گا۔ اس نے نظریں جھکا کر پست آواز میں کہا تو میڈم بولی، ویسے آپ کا رنگ اتنا گورا کیسے ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ اتنا سرخ و سفید مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں میڈم کی عقل پر ماتم کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں کل سے چیری بلاسم ٹرائی کروں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تو میڈم بے اختیار تیکھی چتون لیے پیچھے ہوئیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی رنگت۔ اس نے میڈم کی بات کاٹی اور بولا، مداخلت کے معافی چاہتا ہوں میڈم، لیکن آپ کے شاید علم میں نہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جن میں سے ایک صوبہ سرحد ہے۔ وہاں کئی چھوٹے بڑے شہر، گاؤں، قصبے اور بہت کچھ ہے۔ ادھر اپنے والوں میں سے 99% لوگ جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اسے پٹھان کہتے ہیں۔ وہ گورے چٹے بھی ہوتے ہیں اور سرخ و سفید بھی۔ بات کے اختتام پر اس نے کرسی کے پشت کمر ٹکائی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اچھا آپ پٹھان ہیں؟ میڈم نے اچھا پر اچھا خاصا زور دیا۔ جی، دیر آئے درست آئے۔ یہ آپ نے مجھے کچھ کہا اور کیا پشتو بولی ہے؟ وہ مشکوک ہو گئی۔ ویسے میڈم آپس کی بات ہے، آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنے کا شرف کس نے بخشا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میڈم کے منہ کے بگڑتے زاویوں کو محسوس کر کے اس نے فوراً بات بدلی۔ میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے اور بحیثیت پرنسپل 25 سال سے گورنمنٹ اسکول میں جاب بھی کی ہے۔ انہوں نے گردن اکڑائی تو اس نے بے اختیار طویل سانس خارج کیا۔ ہاں یاد آیا، پٹھان تو میرے نانا بھی تھے، لیکن ان کے بعد پھر کوئی پٹھان ہماری فیملی میں پیدا نہ ہو سکا۔ انہوں نے افسردگی سے کہا، جبکہ اسفندیار کا منہ باقاعدہ رونے والا بن گیا۔ تبھی وہ بولی، اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے، اس لیے اپنا منہ سیدھا کریں اور آئیں میں آپ کو کلاس اور لیب کا وزٹ کروا لاؤں۔ جی چلیں، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ وہ میڈم کے پیچھے آفس سے نکلا۔ میڈم ایک دم رک گئی اور مڑ کر بولی، ویسے تمہارا قد بہت لمبا ہے، 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہے یوگا، اور کندھے بھی بہت چوڑے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرا قد زیادہ نہیں تو 2-3 فٹ کم ہو جائے، پر نہ جی، مجال ہے جو چھوٹا ہوا۔ اور جہاں تک چوڑے شانوں کی بات ہے تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ نہایت ضبط سے جواب دیتا وہ ان کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہاں سے ایسے بھاگے کہ دوبارہ نظر نہ آئے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کا مان ٹوٹتا۔ سو وہ دل ہی دل میں تہیا کر رہا تھا کہ میڈم سے کم از کم سامنا کرنا ہے، بچا کر رہنا ہے، ورنہ یہاں سے نکلنے کے بعد اسفند نہ رہے گا، جس کے چوڑے شانوں، اونچے لمبے قد اور کثرتی جسم کی دھوم پورے خاندان بلکہ خاندان سے باہر بھی دور دور تک مچی ہوتی تھی۔ لگتا ہے عقل شریف میں میری بات پڑ گئی۔ ویسے تو بڑا کہہ رہا تھا کہ آقا جی اور خانم تیری کھوپڑی بلبلی کر دیں گے۔ اب انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ زاویار نے اسے گھاس پر بیٹھے کتابوں سے مغز ماری کرتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ان دونوں کی کلاسیں 2nd شفٹ میں ہوتی تھیں۔ میں نے ابھی تک انہیں نہیں بتایا کہ میں نے گرلز کالج جوائن کر لیا ہے۔ بتا دینا جلدی سے تاکہ وہ تیرے ڈھول تاشے بجوائیں، اس نے کتابیں سائڈ پر کرتے ہوئے کہا۔ بھلا گرلز کالج جوائن کرنے پر وہ میرے ڈھول تاشے کیوں بجوائیں گے؟ آنکھیں نکال کر پوچھا تو جواب آیا، اب جبکہ تو جہاں پہنچ چکا ہے تو سمجھ کہ تیرا افیئر شروع ہونے والا ہے۔ ایک حور پری تیری نظروں کو بھائے گی، لمبی چوڑی فلمی کہانی شروع ہوگی، اس لیے پہلے ہی اپنے والدین کو خبردار کر دے تاکہ وہ عین وقت پر گنڈاسا پکڑ کر یہ نہ بولیں، اوئے اے بیانی ہو سکتا اوئے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر وضاحت کی، یار تجھے ہمیشہ الٹی سوچتی ہیں، بجائے میری شادی کی فکر میں ہلکان ہونے کے اپنی شادی کروا لو۔ ایک لڑکی ہے میری نظر میں بالکل تمہارے ذوق کے عین مطابق۔ لڑکیوں، اسفند بولا، لڑکیوں کو نظر میں رکھتا ہے اور جب میں بات کرتا ہوں تو جھٹ شریف بن جاتا ہے۔ زاویار تیز لہجے میں بولا، میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا مجھے تمہارا خیال آیا، اتنی سوٹیبل ہے وہ تمہارے لیے۔ اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے کہا تو زاویار نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، تو نے کہاں دیکھا اسے؟ روز ملاقات ہوتی ہے جب میں جاگنگ کرنے جاتا ہوں۔ تو کیا وہ بھی صبح صبح جاگنگ کرنے آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ بڑی اسمارٹ ہوگی، زاویار نے کہا تو اسفند کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسمارٹ تو وہ واقعی بات ہے، کام جو اتنا کرتی ہے جاگنگ کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا تو زاویار سنجیدگی سے بولا، کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری گلی والی جمعدارنی اور نام چاندنی ہے۔ تیز تیز کہتے ہوئے اس نے دوڑ لگا دی، جبکہ زاویار اس کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اس کی گردن پکڑ سکے۔ نوریہ تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ عین وقت پر تمہیں یاد آئے کہ فلاں چیز تو رہ ہی گئی۔ امی جو کہ ابھی شاپنگ کر کے لوٹی تھی نوریہ سے پوچھنے لگی۔ جی امی، سب چیزیں آ گئی ہیں، اس نے تمام چیزیں یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ آج کل حوریہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔
تقریباً ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی اور شادی نزدیک تھی۔ حوریہ کا نکاح 2 سال قبل اس کے تاجزاد عادل سے ہوا تھا، جو نکاح کے بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ یہ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب صرف 10 دن بعد شادی تھی۔ فرید صاحب اور اسما بیگم کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی حوریہ، جو کہ BA کر چکی تھی، اور BA کے فوراً بعد یہ شادی طے پا گئی تھی۔ اس سے چھوٹی نوریہ، جو کہ فرسٹ ایئر میں تھی، نہایت نٹ کھٹ اور شریر تھی، اور پھر اس کے بعد سعد اور حماد تھے، دونوں جڑواں تھے اور میٹرک کر رہے تھے۔ پھر سب سے چھوٹا فواد، جو کہ 8ویں جماعت میں تھا۔ حوریہ ادھر آؤ اور یہ چیزیں دیکھ لو۔ انہوں نے حوریہ کو بلایا، جو کچن میں مصروف تھی۔ وہ ادھر آئی تو اسما نے نوریہ کو دیکھا۔ ویسے شرم تو تمہیں نام کو نہیں، اس کی 10 دن بعد شادی ہے اور اسے کچن میں گھسایا ہوئے، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ جلال میں آ گئی تھی، تبھی حوریہ مسکرائی اور نوریہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ امی جی، شادی ان کی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں شرمانا شروع کر دوں؟ وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی۔ مجال ہے جو اس لڑکی کی سمجھ عقل میں کوئی بات درست طریقے سے سمائے۔ میں کہتی ہوں اٹھ یہاں سے اور کچن میں جا کر دیکھ۔ انہوں نے جھک کر اپنا جوتا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، جا رہی ہوں۔ یہ تو آپ نے وضاحت کی ہی نہیں کہ کسے دیکھو کچن میں جا کر؟ چکن کو جو پک رہا ہے، حوریہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حوریہ، کل تمہاری تائی آئی تھیں، نہ جانے کیوں مجھے وہ تو کچھ پریشان سے لگی۔ بات کوئی کرو، وہ جواب کوئی اور دے رہی تھی، انہوں نے کہا تو حوریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ نہیں امی، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، اس نے کہا تو اسما بولی۔ پتہ ہے جب میں نے کہا کہ عادل کب آئے گا تو انہوں نے کیا کہا؟ حوریہ نے استفہامیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہم نے تو دعوت نامے بھی بانٹ دیے ہیں، لیکن عادل کا پتہ نہیں۔ پھر فوراً چونکی اور کہنے لگی، میرے خیال میں بھابھی وہ مہندی سے 1 دن پہلے آئے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ حوریہ اٹھ کر ان کے پاس تخت پر آ بیٹھی تھی۔ پریشان نہیں، لیکن عادل کی طرف سے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ 2 سال ہونے کو آئے لیکن اس نے کبھی ہمیں فون نہیں کیا۔ مرد ذات کا کیا بھروسہ، انہوں نے کہا تو حوریہ نے دہل کر ماں کو دیکھا۔ امی جی کیسے باتیں کر رہی ہیں؟ اسے لگا جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ تم پریشان نہ ہو، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی، انہوں نے اسے جیسے تسلی دی۔ ماں بیٹی کے درمیان دوستی بہت تھی۔ اسما دل کی کوئی بات بھی حوریہ سے چھپا نہیں سکتی تھی، اور حوریہ بھی ہر بات ماں سے شیئر کر کے مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر یہ 10 دن بھی پلک جھپکتے گزر گئے اور حوریہ کو مائیوں بٹھایا گیا۔ جب وہ سہیلیوں کے گھیرے میں پیلا جوڑا پہنے اور ڈھیروں ڈھیر پھولوں کے گجرے کلائیوں اور بالوں میں سجائے بیٹھی تھی، نوریہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ آپی پلیز میری بات سنیں۔ وہ اسے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی اور اسے موبائل پکڑایا۔ عادل بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، استفہامیہ نظروں کے جواب میں اس نے کہا تو حوریہ کا دل دھڑک اٹھا، رخسار جل اٹھے۔ اس کا پیارا سروپ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نوریہ باہر چلی گئی تو اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تو دوسری طرف سے کافی دیر بعد آواز آئی، ہیلو حوریہ، میں عادل بول رہا ہوں۔ وہ چپ رہی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ کافی عجلت میں لگ رہا تھا۔ ہاں سن رہی ہوں۔ حوریہ میں نہیں آ سکتا یار، وہ بولا تو حوریہ دھیرے سے ہنسی۔ کہاں نہیں آ سکتے؟ پاکستان، اس نے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ حوریہ نے موبائل کان سے ہٹایا اور اسے دیکھا اور پھر کان سے لگا لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ رک رک کر بولی۔ حوریہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات اپنے والدین کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، لیکن ان پر اثر ہی نہیں۔ پلیز تم میری مدد کرو، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا تو حوریہ کو لگا جیسے زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا اور بولی، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ آپ کی مکمل رضامندی سے ہمارا نکاح ہوا تھا، اب کیا تکلیف ہے؟ وہ سنبھل چکی تھی۔ حوریہ وہ ایک حماقت تھی میری۔ آپ کو اب خیال آیا کہ وہ آپ کی حماقت تھی اور مجھ سے یہ امید لگا لی کہ میں آپ کی مدد کروں گی؟ اس کی بات کاٹ کر وہ کھولتے ہوئے بولی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے بہت سوچا لیکن میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تم ایک دبو مشرقی لڑکی اور میں ایک آزاد خیال بندہ، اور پھر میں نے تمہیں یہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہ بات آپ پہلے بھی جانتے تھے کہ میں ایک دبو مشرقی لڑکی ہوں، پھر بھی مجھے پسند کیا اور نکاح کا ڈھونگ رچا لیا اور وہاں کسی گوری کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تو اب یاد آ رہا ہے؟ عادل سعید صاحب، آپ نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا تھا؟ آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا ہوتا؟ غصے کی شدت سے وہ نہ جانے کیا کیا بولی گئی تھی۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں بر وقت بتا رہا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہوتا کہ میں تم سے شادی کر لیتا اور ساری زندگی تم انتظار کی آگ میں جلتی رہتی؟ وہ بہت بے رحم ہو رہا تھا۔ حوریہ رونے لگی تھی۔ ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ساری زندگی کے انتظار سے بچا لیا اور مجھے میرے ماں باپ کو ساری زندگی کے لیے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا بر وقت، جبکہ میں شگون کا جوڑا پہنے بیٹھی ہوں۔ کتنے ٹائم پر آپ کو یاد آیا نا کہ آپ نے مجھے انتظار کی آگ سے بچانا ہے۔ میں کس کس بات کا شکریہ ادا کروں؟
دل جیسے پانی بن کر بہنے لگا تھا اور وہ اس پانی میں ڈوبنے لگی تھی۔ تم چچا جان کو سمجھاؤ کہ اس شادی کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ کام آپ خود کریں کیونکہ آپ کی کسی کال کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ عادل صاحب کہ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے موبائل آف کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ دوبارہ موبائل کی بیپ بج اٹھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو اسے آن کیا۔ دوسری طرف عادل تھا۔ دیکھا، میں تمہیں جلد ہی طلاق کے کاغذات پہنچا دوں گا، تم بہت اچھی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ وہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا۔ اسے بڑے زور کا چکر آیا اور پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو ساری کلاس جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی۔ پھر کچھ لڑکیوں کو یاد آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی تقلید میں باقیوں نے بھی زحمت کی، البتہ سکتے والی کیفیت ابھی تک قائم تھی۔ السلام علیکم، اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ واو، آواز تو پرسنالٹی سے بھی زبردست ہے۔ نہ جانے کس کو ہوش آیا تھا۔ وہ پہلے ہی کنفیوز ہو رہا تھا، مزید ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے اتنی لڑکیوں کے سامنے اس طرح شو پیس بن کر کھڑے ہونے کا اتفاق بھی تو نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گلا صاف کیا تو ساری کلاس ہنس پڑی۔ بڑی ہی بدتمیز لڑکیاں ہیں۔ آغا جی مجھے اتنی کڑیوں کے بیچ یوں بے جھجک کھڑے دیکھ لیں تو اپنی خاندانی بندوق کو جسے جوانی میں شکار کیا کرتے تھے، بڑھاپے میں اسی سے میرا شکار کر لیں۔ اس نے جھرجھری لی۔ سٹ ڈاؤن کلاس۔ اسے اچانک یاد آیا کہ انہیں بیٹھنے کی اجازت بھی دینی ہے۔ میرا نام ہے اسفندیار۔ کل میڈم نے میرا تعارف کروایا تھا، آپ سبھی اس کلاس کی ہیں۔ نہ جانے کیا بول رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک کونے سے آواز ابھری تھی، نہیں سر جی، ادھر ادھر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا دماغ تو جیسے خلا میں معلق ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے بڑے بڑے پنکھے چل رہے تھے جن کے شور سے کان بند تھے تو ہواؤں نے آنکھوں میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ بارہا اس نے آنکھیں میچ کر خود کو اس دردناک کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کروایا کروں گا۔ اچھی بات ہے، دوسرے کونے سے آواز آئی، پر وہ سن کب رہا تھا۔ سر جی، آپ کو پانی پلائیں؟ اچانک پراکٹر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے یہ کون سی کلاس ہے؟ اسے یاد آنے لگا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ سر جی، کمپیوٹر کلاس۔ کورس میں جواب آیا، میرا مطلب ہے کون سا ایئر ہے؟ اس نے روبدار لہجے میں کہا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ سر، فرسٹ ایئر، ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے پانی سے بھرا گلاس آ گیا جسے اس نے تھام لیا اور کرسی پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارنے لگا۔ ایسے لگتا ہے سر جی صدیوں سے پیاسے ہیں، بیچارے، دبی دبی سرگوشیاں تھیں۔ نہیں ہوئے، پانی کو شربت سمجھ کر پینا شروع کر دیا۔ دیکھو تو، ویسے کیا فیمیل ٹیچرز ختم ہو گئی تھی جو انہیں زحمت دی گئی؟ عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کی۔ مہاجبین نے ناک چڑھائی۔ ویسے ماننے والی بات ہے کہ مجموعی طور پر سر بہت ہینڈسم ہے۔ صدا کی حسن پرست ندا بولی تو سب نے اسے دیکھا، جس پر اس نے کندھے اچکائے اور ہنس پڑی۔ یہ میری اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے کھا تو نہیں جائیں گے، میں آخر ان کا ٹیچر ہوں۔ اس نے دل کو جیسے تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی کمپیوٹر ٹیچر کہاں ہیں؟ وہ پر اعتماد ہو رہا تھا۔ سر، وہ آج کل چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ لیکچر بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ نوریا جو کہ پراکٹر بھی تھی کھڑی ہو کر سنجیدگی سے بتانے لگی۔ دوسری پراکٹر کون سی ہیں؟ اس نے پوچھا تو زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھیے، اس نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی مسکراتی بیٹھ گئیں۔ وہ روسٹرم کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور کلاس کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر ان سے کچھ ابتدائی سوالات پوچھنے لگا اور اب اس کی خود اعتمادی اٹھ کر آئی۔ پھر اگلے دن بھی اس نے ان کی کلاس لی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کلاس کی کمپیوٹر ٹیچر چھوڑ کر چلی گئی ہیں تو وہ لیب اور لیکچر دونوں کو دیکھنے لگا۔ اسے آئے تقریباً 15 دن ہوئے تھے اور وہ بہت زور و شور سے لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ بورڈ پر ہاتھ تیزی سے حرکت میں تھا۔ وہ کلاس کو پرائمٹرز کے بارے میں بتا رہا تھا، تبھی ایک بہت دھیمی لیکن سریلی آواز کان میں پڑی، سر میں آئی کم ان؟ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ بہت سرخ و سفید رنگت، نازک سراپا، چہرے پر چھائی معصوم سی سنجیدگی، سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں کبھی مڑ کر پیچھے دیکھتی اور کبھی ساکت کھڑے اسپند کو دیکھتی جو بالکل ہی گمسم کھڑا تھا۔ پھر کلاس میں دبی دبی سرگوشیوں اور ہنسی کی آواز آئی تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آ گیا۔ یس کہتے ہوئے اس نے سر کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ وہ بڑے مگن انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک سائڈ پر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ وہاں سے اٹھیں اور یہاں آگے آ کر بیٹھیں، اگلی چیئر خالی ہے۔ اس نے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اٹھی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ تھوڑی نروس لگ رہی تھی، اس کے بھورے بال بہت ریشمی تھے، یہ نزدیک آنے پر پتہ چلا، اور اس کی آنکھیں بھی بھوری تھیں۔ اس نے بورڈ کی طرف دیکھا تو اسپند کو لگا وہ ان بھوری جھیلوں میں ڈوب جائے گا۔ آپ کا آج پہلا دن ہے کالج میں؟ جی سر، میں ایبٹ آباد سے آئی ہوں مائگریٹ ہو کر۔ بہت دھیما سا لہجہ سماعتوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ منیزا جواب آیا تو وہ بولا۔ آپ پہلے کہاں تھے؟ ساری کی کلاس میں ہلچل مچ گئی تو اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا، فوراً بولا، کیا آپ نے پہلے پیریڈ نہیں لیے؟
سر میں آرٹ سیکشن کی ہوں، ہماری صرف کمپیوٹر کلاس آد ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کلاس میں پہلے 3 پیریڈ لیے ہیں۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی وضاحت کرنے لگی۔ تبھی وہ لیکچر کی جانب متوجہ ہوا اور ساری کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یہ تم کہاں گم رہنے لگے ہو؟ یونیورسٹی میں بھی تم کھوئے کھوئے سے لگتے اور گھر میں تم خیر سے ملتے ہی نہیں۔ خیریت؟ وہ ابھی ابھی گھر لوٹا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد زاویار بھی آ گیا تھا اور اب اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا اور ہاتھ بڑھا کر منہ پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ دل کا کچھ عجیب سا حال ہو گیا تھا آج کل۔ وہ اپنی پل پل بدلتی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں خود کھوج میں ہوں، اس نے بھاری آواز میں کہا تو زاویار نے فوراً اس کے منہ پر سے تکیہ ہٹایا۔ سرخ متورم آنکھیں جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو، ماتھے پر بکھرے بال اور بڑھی ہوئی شیب۔ زاویار کے دل کو کچھ ہوا۔ یار خیریت ہے نا تمہارے گھر میں سب؟ وہ بولا تو اسفند نے گہرا سانس بھرا۔ سب طرف خیریت ہے، ایک میرے دل والی طرف خیریت کا سائن نہیں ملتا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو زاویار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، یہ تجھے عشق کا مرض تو نہیں لگ گیا کہیں؟ ناکام عاشق و ملا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ شاید، اس نے کہا تو زاویار کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ پھر اسفند نے کہا، یار یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ دل کے آنگن پر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھا۔ اب تبھی زاویار نے سر ہلایا اور بولا، اور جب خبر ہوتی ہے تو اس وقت تک ساری دنیا کو خبر ہو چکی ہوتی ہے اور دنیا پتھر لے کر تیرے جیسے مجنوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ تب لیلا گانا گاتی ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ اب پتھر سے نہ مارے تو کیا پھول برسائے دنیا دیوانے کی حماقتوں پر؟ اس کے نان سٹاپ بولنے پر اسفند نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو کبھی تو سیریس ہو جایا کر، تیرے یار کی زندگی کا سوال ہے۔ اسفند یار نے زٹ ہو کر کہا تو زاویار نے انتہائی سوگوار شکل بنا لی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب ایسی شکل بنانے کو بھی نہیں کہا کہ پتہ چلے تو اپنے یار کے 40ویں میں شرکت کے لیے آیا ہے، اسفند نے کہا تو زاویار جھنجھلا گیا۔ یار تو کبھی خوش بھی ہوا ہے کسی بات پر؟ تو کہے تو میں منہ ہی بدلوا لوں، وہ روٹتے ہوئے بولا تو اسفی کو بے اختیار اپنے اس مخلص دوست پر پیار آ گیا۔ یار محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے دریافت کیا تو زاویار بولا، ڈفر، اسی دن کے لیے کہتا تھا میں کہ تو شاہ رخ کی موویز دیکھا کر، تجھے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ تو اپنی جس اوٹ پٹانگ کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا وہ محبت ہے۔ اب کہ وہ منہ موڑ کر بیٹھ گیا تو زاویار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تو نے کیا محبوبانہ ادائیں سیکھ لی ہیں؟ اچھا اب میری اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو تجھے تنگ کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور تو اسفند یار پلٹا اور اس کی شکل دیکھ کر ہنس دیا۔ یار کچھ دن پہلے کالج میں ایک لڑکی آئی ہے، نیو ایڈمیشن، اسے دیکھ کر مجھے لگا میں اسے صدیوں سے جانتا ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولا تو زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ یہ صرف تیرا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، جہاں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی فوراً پہلی صدیوں کی جان پہچان نکل آتی ہے۔ تو یہاں سے اٹھ اور شرافت سے دفع ہو جا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولا، تمہارے گھر میں ٹیپ ہے تو وہ میرے منہ پر چپکا دو، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یار وہ بہت حسین نہیں تھی لیکن مجھے بہت بہت اچھی لگی۔ میں کیا کروں، اس کا لہجہ ایسا تھا کہ زاویار کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ تو اپنے آقا جی کو بتا اور ہو سکے تو اس کے آقا جی کا بھی پتہ چلا کہ وہ تیرے آقا جی کے معیار پر پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں، اس نے کہا تو اسفند نے سر ہلایا۔ اس کا باپ بینک مینیجر ہے، اسفند دھیرے سے بولا۔ بلے بھائی بلے حضرت، مجھے تو لگتا ہے آج کل اسی اسائنمنٹ پر کام ہو رہا ہے، آنکھ دبا کر وہ بولا تو اسفند نے اسے دیکھا اور کہا، یہ بات نہیں ہے، وہ اپنی ایک دوست کو بتا رہی تھی، اتفاقاً میں نے بھی سن لیا۔ کیا پتا اس نے شو ماری ہو، زاویار نے کہا تو اسفند یار چڑھ گیا۔ کوئی اچھی بات تمہارے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی۔ اچھا ایسا کرو تم اس کا آتا پتہ معلوم کرو اور پھر اپنے والدین کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجو، سیدھی اور صاف ستھری ڈیلنگ۔ ابھی تو اس کا ایف اے کا پہلا سال ہے، کم از کم ایف اے تو مکمل کر لے، اسفند نے کہا۔ اس وقت کے آنے تک تو اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرا کر، زاویار نے کہا تو اسفند ہنس پڑا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی، نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور پورے 5 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسما قریبی بینچ پر بیٹھی تھی، اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ نہ جانے میں بچ کیوں گئی، مر جاتی۔ یہ سب تو بہت بڑی ذلت سے بچ جاتے ہیں۔ آنسو آنکھوں کے کونوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ اسما بے قرار ہو کر اس پر جھکی۔ حوریہ ادھر دیکھو میری طرف، کیسی ہو تم میری جان؟ وہ بے قرار ہو گئی۔ اس نے نظریں پھیری اور ماں کی طرف دیکھا۔ امی میں کتنی دیر بے ہوش رہی ہے؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا، آج 5 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے، لیکن تم اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈالو، کچھ بھی نہ سوچو، بس ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تبھی فرید صاحب اندر داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے حوریہ کی، ہوش آیا اسے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے قریب آئے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں؟ اس نے کرب سے سوچا اور پلکیں موند گئی۔
پھر گھر آ کر بھی وہ گمسم رہتی، نہ کوئی بات کرتی اور نہ کسی بات کا جواب دیتی، ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی، کھانے پینے کا ہوش تھا نہ لباس کا پتہ تھا۔ اور اسما اپنی اتنی پیاری اور سلجھی ہوئی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ہی کرتی تھی۔ سبھی اس کی دلجوئی کی کوشش کرتے لیکن لگتا تھا کہ وہ واپس زندگی کی طرف، خوشیوں کی طرف آنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک دن اسما رہ نہ سکیں تو اس کے کمرے میں گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، ماں کو آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اسما کافی دیر تک بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر بولی، حوریہ، کیا ایک انسان کے نہ ملنے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ جب ہمارا کوئی بہت اپنا ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو بے شک زندگی بہت بے کیف ہو جاتی ہے، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوتی۔ حوریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ عادل کو دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن بیٹا کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم شدت سے کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ سانس لینے کو رکی۔ بیٹا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ ہم اس سے بدگمان ہو جائیں؟ انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا کر سسک پڑی۔ امی میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں کیوں خالی ہاتھ رہ گئی؟ بیٹا یہ ناشکری کی بات ہے، نہ جانے اس نے تمہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا جس سے تم اور ہم انجان تھے۔ تم خود سوچو، تمہیں اس مصیبت سے بچا رہا ہے تو اس نے تمہارے لیے ایک بہترین اور بہت اچھا منتخب کر رکھا ہے، بس وہ اپنے وقت پر تمہیں ملے گا۔ تم دل کو اتنا وسیع تو کرو، پھر دیکھو یہ سارے غم بہت دور چلے جائیں گے۔ حوریہ نے ان کے کندھے سے سر اٹھایا اور بولا، مجھے اگر کسی بات کا ملال ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ عادل نے آپ سے، ابو سے کس بات کا بدلہ لیا؟ کیوں اتنا ذلیل کیا اس نے ہمیں؟ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ تم صرف یہ سوچو کہ تمہاری جان بچا لی گئی ہے، اس انتظار اور کوفت کے عذاب جو تم پر مسلط ہونے جا رہا تھا۔ اور یہ ذلت نہیں ہے، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے پروردگار کا، تم اپنے والدین کے گھر تھی، تمہارے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا تھا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی تو اس نے روتے روتے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ امی میں کوشش کروں گی کہ بہت مضبوط ہو جاؤں اور آپ کی طرح بہت اچھا اور مثبت سوچوں، لیکن کچھ وقت تو لگے گا نا مجھے سنبھلنے میں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو سنبھل کر دکھاؤں گی۔ ایک نیا عزم لیے وہ بولی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر مجھے کچھ پچھلے آرٹیکل سمجھنے تھے۔ وہ لیب میں بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا جب ایک گلاس ڈور کھول کر ونیسا اندر آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور دل نے ایک بیٹ مس کر دی۔ آئیے۔ ہلکی سے مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جسے اس نے بھی محسوس کر لیا تھا جب بھی ایک دل فریب سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ سر آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے مخصوص سٹائل میں پوچھا تو اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ MCS کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور آرٹیکل سمجھانے لگا۔ وہ بھی مطلوبہ آرٹیکل سمجھ کر مسکراتی ہوئی اٹھی اور باہر جانے لگی جب بھی اسے خیال آیا اور اس نے پیچھے سے اسے پکارا، ایکسکیوز می ونیسا، آپ رہتی کہاں ہیں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً پیچھے مڑی اور حیران ہو کر بولی، سر یہاں نزدیکی تو ہمارا گھر ہے، تقریباً 10 منٹ کے واک پر۔ اور اس کے اس بات میں ہلتے سر کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ اور پھر وہ کسی نہ کسی آرٹیکل کے سمجھنے کے لیے یا پریکٹیکل سمجھنے کے لیے اس کے آس پاس زیادہ نظر آنے لگی۔ لیکن وہ سنبھل گیا تھا، جب اسے گھر کی عزت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اپنے پیشے کو کیوں بدنام کرتا؟ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ اس کا FA مکمل ہو تو وہ باقاعدہ رشتہ بھجوائے۔ ویسے بھی وہ ان چھچورے لڑکوں میں سے نہیں تھا جو محض وقت گزاری کرتے ہیں۔ اس دن اسفند نے کلاس کا لیکچر لینے کے بجائے انہیں لیب میں بلا لیا۔ ساری کلاس لیب میں پڑی کمپیوٹر چیئرز پر بیٹھ گئی تھی اور کچھ کھڑی ہو گئی تو اس نے انہیں ابتدائی پریکٹیکل کے بارے میں بریفنگ دی۔ ابھی وہ کلاس کو پریکٹیکل کے بارے میں بتا ہی رہا تھا جب میڈم گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ ساری کلاس احتراماً کھڑی ہو گئی اور ان کے اشارے پر بیٹھی۔ اب وہ اسفند کی طرف متوجہ ہوئی جو انہیں دیکھ کر مضطرب ہو گیا تھا۔ انہوں نے بغور بورڈ کو دیکھا جس پر وہ جلدی جلدی میں لکھتا رہا تھا اور پھر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی اور وہ جبراً مسکرا دیا تھا۔ دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کر رہا تھا، یہ تم نے بال ڈائی کروائے ہیں؟ آخر الجھن کا سرا میڈم کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اسے لگا میڈم نے پوری کلاس کے سامنے اسے تھپڑ رسید کر دیا، جبکہ ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز پھیل گئی۔ جی نہیں، یہ غلطی سے ایسے ہی ہے۔ نہایت ضبط سے جواب دیتا وہ میڈم کے تھوڑا قریب کھڑا ہوا تو وہ بولی، لیکن پہلے دن جب تم آئے تو یہ کالے تھے، لیکن اب ان کا رنگ چاکلیٹی ہے۔ انہوں نے اینک کے پیچھے سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر اس کا جائزہ لیا تو وہ بے اختیار چٹپٹا گیا۔ اوہ تمہاری آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ میڈم اس کے تفصیلی معائنے میں مصروف بھی تھیں اور اس کی پیشانی پر پسینے کے ننے ننے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ کیا لینس لگوائے ہیں؟ ویسے کلر بہت اٹریکٹیو ہے۔ ان کے چہرے میں تحسین بھرے تاثرات تھے۔ ساری کلاس دوپٹہ میں منہ چھپا کر ہنس رہی تھی جب بھی وہ بولا، میڈم میں ابھی کلاس کے اختتام پر آپ کے آفس میں حاضری دوں گا، پھر مجھے غور سے دیکھ لیجیے گا۔ اس نے دھیمے سے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر جانے کو مڑی، پھر دروازے میں کھڑی ہو کر بولی، ویسے کون سے پارلر سے بال ڈائی کروائے ہیں؟ اب تو لڑکیاں ہنستی ہنستی ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگی۔
میڈم تو یہ کہہ کر چلتی ہی بنی لیکن اب کلاس کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ سر جی ویسے ہماری میڈم بہت اللہ لوگ ہیں، صدا کے منہ پر زہرا بولی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ سر جی کیا آپ واقعی پارلر گئے تھے؟ میرا مشکوک تھی۔ تبھی ساری کلاس ہنس پڑی اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ پریکٹیکل کے بارے میں سمجھانے لگا۔ سر جی آپ کی شکل راحت کاظمی سے بھی نہیں ملتے، لیکن پھر بھی میڈم جب آپ کو دیکھتی ہیں آپ کے معائنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نوریہ نے اس کے دل کی بات نہایت معصومانہ انداز میں کی، جسے سن کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ لوگوں سے بھی میڈم نے راحت کاظمی کی کہانی بیان کی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تو نوریہ بولی، کوئی ایک دفعہ؟ سر یہاں تو جب بھی کوئی لڑکی میڈم کو نظر آ گئی سمجھو راحت کاظمی سے کہانی شروع ہوئی اور ساحرہ کاظمی پر اس کا اختتام ہوا۔ لیکن آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ پرنسپل ہے، لہٰذا بدتمیزی نہیں کرتے۔ اس نے جیسے کلاس کو سمجھانے کی کوشش کی تبھی پیریڈ کی بیل بج اٹھی اور لڑکیاں اٹھ کر باہر جانے لگیں۔ حوریہ نے خود کو مصروف کرنے کے لیے مختلف مشغلوں میں الجھا لیا تھا۔ کبھی وہ باغبانی کرتی نظر آتی تھی تو کبھی رسالے پڑھتی، اور جب پھر بھی ٹائم بچ جاتا تو کچن میں گھس جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، اس ستمگر کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کا نصیب ہی نہیں تھا۔ اس کی نمازیں اور سجدے طویل ہو گئے تھے۔ ابھی وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ نوریہ چائے کا کپ اٹھائے اندر داخل ہوئی اور اس کے دلکش چہرے پر نظریں جما کر مسکرائی، اور جواباً اس نے بھی نوریہ کی طرف مسکراہٹ اٹھا لی۔ تمہاری پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ حوریہ نے پوچھا تو نوریہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت مشکل ہے ایمان سے، میں تو میتھس اور اسٹیٹس میں بری طرح پھنسی ہوئی ہوں، اوپر سے کمپیوٹر نہ جانے کیوں ایجاد ہو گیا۔ وہ روحانسی ہوئی تو حوریہ ہنس پڑی تھی۔ زیادہ مشکل ہے؟ اس نے پوچھا تو نوریہ بولی، میں نے تو ابو کی بات مانی تھی، حالانکہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا FSA کرنے کا، اور اب مجھے ہر طرف یہی تینوں سبجیکٹ بھوتوں کی طرح دھمالے ڈالتے نظر آتے ہیں۔ دن رات ایک ہو گیا میرا پڑھ پڑھ کر۔ وہ سخت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کالج میں بوریت تو بہت ہوتی ہوگی، آخر سبجیکٹ جو اتنے مشکل اور بور ہیں؟ حوریہ نے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہیں آپ ہی، کالج میں تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے کالج میں ایک سے بڑھ کر ایک ماڈل ہے۔ ایک ہمارے پرنسپل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ راحت کاظمی سے بہت امپریس ہیں۔ اب تو انہوں نے ہمارے کمپیوٹر ٹیچر کا پیچھا لے لیا۔ پتہ ہے ایک دن وہ پڑھا رہے تھے کہ میڈم لیب میں آئی، پہلے سب لڑکے اور پھر سر جی کو غور سے دیکھا، پھر فرمانے لگی تم نے بال ڈائی کروائے ہیں؟ اور بیچارے سر جی وہ تو شرم سے سرخ بلکہ نیلے پیلے ہو گئے۔ پھر ان کی آنکھوں کو دیکھا تو فوراً بولی تمہاری تو آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ تو سر نے جواب میں پتہ کیا کہا؟ کیا؟ حوریہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ میڈم یہ غلطی سے ایسی ہیں۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور ہمارے کمپیوٹر ٹیچر یہ ان سے بھی زیادہ زبردست ہیں۔ ویسے تو بہت امپریسو پرسنالٹی ہے ان کی، لیکن کام نرالے ہیں، نوریہ نے کہا تو حوریہ نے دیکھا میں نے آپ کو ونیسا کے بارے میں بتایا تھا نا کہ اس کی کئی لڑکوں کے ساتھ فرینڈ شپ ہے۔ شکل ذرا اچھی ہے اس لیے پہلے دن سے ہی شاید سرجی کے دل پر وار کر گئی، اور سرجی دم بخود ہو گئے۔ اتنی بڑی فلرٹ ہے، سارا دن لیب میں بیٹھی سر سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش میں نزدیک ہونے کے چکر میں ہوتی ہے۔ اس نے کہا تو حوریہ بولی ہو سکتا ہے وہ سر کے ساتھ مخلص ہو۔ نوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو ہی نہیں سکتا، ویسے سر اسفند نہایت شریف ہے، پٹھان فیملی سے ہے، میرے خیال میں تو ان دونوں کے درمیان کبھی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن ونیزا چونکہ آدھی مجرم ہے اس لیے سر کی پسندیدگی کو بھانپ گئی اور معصوم بننے کی پوری ایکٹنگ کرتی ہے۔ اس کی بہنیں اگر کالج آئیں گی نا تو انہیں سر کے پاس بٹھائے گی، اور آپ کو پتہ ہے پٹھان کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، سو سر کو جی بھر کر لوٹا جاتا ہے۔ کبھی سموسوں کی فرمائش تو کبھی ربڑی، کبھی چاٹ تو کبھی پیزا۔ اس نے چٹخارا بھرا۔ سر کیا چیز ہے، گرلز کالج میں ایسے کاموں کے لیے پڑھانے آتے ہیں؟ حوریہ نے سر جھٹک کر کہا۔ آپ ہی سر انتہا درجے کے اچھے آدمی ہیں، سوائے پہلے دن کے بے خودی کے جب انہوں نے ونیزا کو دیکھا تھا۔ دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے کی یا میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بس پسندیدگی کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ حوریہ نے چائے ختم کی اور کپ ٹرے میں رکھے اور باہر نکل آئی۔ حوریہ بھی اس کے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ نوریہ کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ حوریہ آسماں کے پاس صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ امی آپ لوگوں نے تایا کی فیملی سے کیا کہا تھا؟ کیا ہوا تھا جب میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ وہ سر جھکا کر پوچھنے لگی تو اسما نے گہری سانس باہر نکالی۔ جب تم فون سن کر بے ہوش ہوئی تو اسی وقت تمہارے تایا بھی آ گئے تھے۔ وہ سخت غصے میں تھے، انہیں عادل پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے بہت یقین دہانی کروائی کہ عادل کو وہ ہر قیمت پر واپس بلوائیں گے، لیکن تمہارے ابو نے انہیں منع کر دیا کہ اب حوریہ کی شادی عادل سے نہیں ہو سکتی، بس ہمیں طلاق چاہیے۔ تو تمہارے تایا نے کہا کہ اس طرح میں تم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا۔ اب یہ سب تو ان کے بیٹے کا کیا دھرا تھا، اور وہ ناراض بھی ہم ہی سے ہو رہے تھے۔ بس تمہارے ابو کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے بھی سخت الفاظ بولے۔ بس دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ رشتے تو اللہ کے یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، بھلا کبھی انسانوں کے کہنے سے ختم بھی ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ امی میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، وہ روحانسی ہو گئی۔ غلط بات ہو رہی ہے، اتنا غلط نہیں سوچتے۔ اس خود ترسی کی کیفیت سے باہر نکلو بیٹا، یہ سب کچھ عادل نے بھی نہیں کیا، یہ تو تمہارے نصیب میں لکھا تھا، عادل کے نصیب میں تھا۔
تقدیر کے لکھے سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ سبزی بناتے ہوئے انہوں نے اسے بغور دیکھا اور وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ نیٹ ورکنگ کا کچھ کام باقی تھا اور اپنی مدد کے لیے اسپن زاویار کو بھی گھسیٹ لایا تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے بچاؤ کے لیے، لیکن وہ اسپن ہی کیا جو اس کی جان چھوڑ دیتا۔ اب بھی وہ دونوں لیب میں تھے۔ اسپن اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ زاویار سائڈ پر پڑے کمپیوٹر کو دیکھ رہا تھا۔ یار تو لائق فائق بندہ ہے، تجھے یہ کام سوٹ کرتے ہیں؟ مجھے تو جانتا ہے ہمیشہ پاسنگ مارکس لیے میں نے، وہ بھی یقیناً ایگزامینر کا موڈ اچھا ہوگا میرے پیپر کی چیکنگ کے وقت۔ زاویار نے مانیٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہا تو اسپن نے بولا، تم نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ میں بچہ گیری چھوڑ کر گرلز کالج میں لگ جاؤں۔ ابھی وہ شاید کچھ اور بھی کہتا کہ نوریہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اسپن نے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اسپن کی میز کے قریب آئی۔ زاویار چونکہ سائڈ ٹپ پر تھا اس لیے اسے نہ دیکھ سکی، جبکہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسی میز سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ سر جی، ہماری کاپیاں چیک ہو گئی ہیں؟ بڑے مگن انداز میں پوچھا گیا، جس پر اسپن نے اپنی ریوالونگ چیئر سے جھولتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا، ایک بات میری سمجھ میں آتی، جب عقل بانٹی جا رہی تھی تو آپ سمیت پوری کلاس کہاں غائب تھی؟ اسپن نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر پہلے تو نوریہ نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ سر جی، بات کچھ یوں ہے کہ عقل کے بٹوارے کے وقت مجھ سمیت پوری کلاس آپ کے پیچھے کھڑی تھی، آپ کو یاد نہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا اور اپنی بات جاری رکھی، سر جی، آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر فرشتوں نے آپ کے برتن میں ڈھیر ساری عقل ڈال دی، میں بھی پیچھے تھی، میں نے فوراً برتن آ کے کیا تو جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ میرے برتن میں ڈال دی گئی تھی، اور باقی کلاس چونکہ ہم دونوں کے بعد تھی لہٰذا عقل کے خاتمے کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ اس نے کہانی سنانے کے انداز میں کہا تو اسپن بولا، تو وہ عقل کدھر ہے جو تھوڑی بہت آپ کے برتن میں آ گئی تھی غلطی سے؟ وہ اسے بھگو کر مار رہا تھا۔ سر جی، میری امی کہتی ہے کہ نوریہ چھلنی لے کر عقل لینے چلی گئی تھی، اس نے متانت سے کہا تو اسپن یار بے ساختہ اس کی حاضر جوابی پر ہنس دیا تھا اور زاویار کو دیکھا جس کا کہا بے ساختہ تھا۔ نور نے یکدم پلٹ کر حیرت سے پیچھے دیکھا، بہت ہی ہینڈسم اور ویل ڈریسڈ بندے کو دیکھ کر تھوڑی نروس ہو گئی تھی، جبکہ زاویار اس کے پاس آ گیا اور اسے بغور دیکھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا، اپنے ماتھے کو انگلی سے سہلاتے ہوئے وہ بولا تھا، تو پھر اچانک جیسے یاد آ گیا تھا، ارے میں نے آپ کو اسفند کی گلی میں دیکھا، اس نے کہا تو اسفند اچھل پڑا جبکہ نوریہ پریشان ہو گئی، لیکن میرا کیا کام سر جی کی گلی میں؟ اس نے مزید نروس ہوتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہو سکتا ہے آپ کا گھر وہیں ہو، میں نے تب آپ کو کالے گیٹ اور آف وائٹ پینٹ والے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اس نے کہا تو اسفند نے مانی خیز نظروں سے اسے دیکھا جبکہ نوریہ کی چیخ نما آواز بلند ہوئی، وہی ہمارا گھر ہے، لیکن وہ سر کی گلی کیسے ہوئی؟ ارے آپ کے سر بھی وہیں رہتے ہیں، بلکہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، 2 گز کا بنگلہ ہے ان کا۔ زاویار جوش سے بولا تو وہ حیران ہوئی، کون سا 2 گز کا بنگلہ؟ وہاں تو ایسا کوئی اوٹ پٹانگ بنگلہ نہیں۔ وہ دونوں مکمل طور پر اسفند کو نظر انداز کر چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں بری طرح مصروف تھے۔ اس نے 1-2 دفعہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنکھار کر گلا صاف کیا، لیکن بے سود۔ آپ کے گھر کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے بائیں طرف، زاویار نے کہا تو وہ بری طرح جوش میں آئی۔ ارے آپ ہمارے اس مکان کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے ایک پٹھان کو دے رکھا تھا، آپ نے اسے اتنا برا نام دیا؟ وہ مگن انداز میں بولتی ایک دم چونکی۔ سر جی، تو کیا وہ پٹھان آپ؟ حیرت سے اس کی طرف مڑتی وہ بولی تو الفاظ نے زبان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ جی، میں ہی وہی پٹھان ہوں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ واپس پلٹی اور یہ جا وہ جا، یہ تم کیا ہر ایک سے جان پہچان نکال بیٹھتے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے زاویار کو دیکھا، لیکن وہ ابھی تک اس گوری چیٹی دوشیزہ کے اس نے جہاں سوز میں کھویا ہوا تھا۔ یار یہ کہیں وہی لڑکی تو نہیں جس پر تم عاشق ہو؟ اس نے آنکھیں کو جھکتے ہوئے کہا تو اسفند نے برا سمو بنایا، میں کوئی جینوں جو تم نے یہ بےہودہ جملہ استعمال کیا؟ اور مجھے آج پتہ چلا کہ تو لڑکیوں کو کتنے غور سے دیکھتا ہے، نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ اس گھر اور گیٹ کے کلر کو بھی جہاں سے کوئی خوبصورت لڑکی برآمد ہو۔ وہ کھولتے ہوئے بولا تو زاویار ہنس پڑا، اور تو صرف جمع دھارنی پر نظر رکھتا ہے، انتہائی گندا ٹیسٹ ہے تیرا۔ اس نے مصنوعی دکھ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ میں تیرے لیے نظر رکھتا ہوں ورنہ میرا ٹیسٹ تو۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ وہ نیزہ دروازے میں کھڑی آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ زاویار نے اسے دیکھا تو برا سمو بنایا اور رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گیا۔ سر، میں کاپیاں لینے آئی تھی، اس نے کہا تو اسفند نے میز پر پڑی کاپیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کاپیاں اٹھائیں، ایک دل فریب مسکراہٹ اسفند کی طرف اچھالی اور باہر نکل گئی، لیکن اسفند کے چہرے پر اس کے جانے کے بعد مسکراہٹ ابھری۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ محترمہ ہے، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تو اسفند نے اس بات میں سر ہلایا۔ یار یہ واقعی وہی لڑکی ہے، وہ بے یقین تھا جب اس اسفند نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ کوئی خاص نہیں لگی، اور یہ مسکرائی کس خوشی میں تھی؟ تم ٹیچر ہو، اس کے ٹیچر کو دیکھ کر بھی کوئی ایسے مسکرایا ہے؟ زاویار نے کہا تو اسفند بولا، مجھے لگتا ہے کہ مسکراہٹ بنی اس کے ہونٹوں کے لیے۔ سر کرسی کے پشت سے ٹکا کر وہ خوابناک آواز میں بولا تو زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب وہی بات کہوں گا جو اس کالج کے پرنسپل نے پہلے دن تم سے کہی تھی، یعنی گدھی پر دل آئے تو پری بھی کیا چیز ہے؟ تم جو پری کو دیکھ بیٹھی ہو، اسفند نے جل کر کہا، جس پر بولا،
ویسے یار اپنی گلی کی جمعدارنی تو تجھے نظر آ گئی اور پڑوسن پر تیری نظر ہی نہیں پڑی. ایک ہی کالج میں ہو تم اور وہ چاہے تم ٹیچر ہو اور وہ اسٹوڈنٹ, لیکن بندہ کچھ کامن معلومات تو رکھتا ہے. کہانی آتا ہوں نہ کہ لڑکیوں کے بارے میں معلومات رکھنے. اسفند بولا تو زاویار نے کہا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, یعنی ابھی تم یہاں صرف پڑھانے آتے ہو. کس قدر شریف ہو تم, صدقے جاؤں تمہارے. یہ جو محترمہ ابھی کاپیاں اٹھا لی گئی ہیں ان کے بارے میں تو بہت سی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں. اس نے کہا تو اسفند مسکرا دیا. ویسے تو نے کیا سوچے اپنے آقا جی سے بات کرنے کا؟ اب تو ان کی مرضی کے بغیر شادی بھی نہیں کر سکتا. زاویار نے سنجیدہ ہوتے کہا میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں, میری مرضی کے بغیر بھلا وہ میری زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ یقیناً کوئی اعتراض نہیں کریں گے ونیزا پر. اکلوتے تجھے شاید یاد نہیں کہ تمہارے ابا پٹھان ابن پٹھان ہیں جن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے. اگر وہ اپنی زبان پر اڑ گئے اور انہوں نے تمہاری پسند پر نہیں کی مہر لگا دی تو وہ بولا وہ ایسا نہیں کر سکتے, اور یہ تیرے منہ سے کبھی خیر کی بات نکلتی ہے؟ اسفند اس پر چڑھ دوڑا. فرض کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ باتیں سچی ہو گئیں تو کیا کرے گا؟ زاویار نے اسے سوچنے کی دعوت دی. تو میرا یار نہیں ہے اور دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. تو منائے گا نا انہیں. اسفند نے کہا تو اس نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے. مجھے تو معاف رکھو, نہ میں کبھی گیا اور نہ مجھے شوق ہے تمہارے علاقے میں جا کر تمہارے آقا جی کے آگے دستے سوال پھیلانے کا, جبکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ جواب کیا ہوگا. یاد رکھو یہ مدد بھی ادھار ہوگی اور میں یہ اتار دوں گا. اسفند نے کہا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا. تو پھر مجھے تمہاری اس پڑوسن پلس اسٹوڈنٹ سے شدید قسم کا عشق ہونے جا رہا ہے. تو میری مدد کرے گا راہ ہموار کرنے میں. میں تمہارے ڈیڈ اور اس کے ہلاکو خان ٹائپ ابا کی میٹنگ کے مواقع پیدا کر سکتا ہوں, لیکن اس کے ڈیڈ یعنی ابا نہایت جلاد قسم کی شخصیت ہے. میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا وہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کیا کریں اور واپس آ کر تیرے ڈیڈ تیرے ساتھ کیا کریں. اسفند نے اسے انجام سے ڈرانا چاہا, جبکہ اس نے سر جھٹک کر کہا ٹھیک ہے, جو تیرے بس میں ہے تو کر, اور جو میرے بس میں ہوا وہ میں کروں گا. اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. اچھا میں چلتا ہوں, نیٹ ورکنگ مکمل ہو گئی ہے. ڈفر سے خود کوئی کام نہیں ہوتا نہیں ہے, ٹیچر بنے پھرتے ہیں, زاویار نے کہا تو اسفند مسکرا دیا, جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکل آیا. 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. جو چیز چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہائی ہوئی عجیب البہی سا تاثر دے رہی تھی. حوریہ نے کمرے سے ایزی چیئر اٹھائی اور باہر لا کر رکھ دی. وہ اس وقت چھت پر تھی جب چاندنی میں نہائی رات کے پسو میں اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ اور بات تھی کہ وہ جتنا سنبھلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بکھر جاتی. عادل تم نے مجھے کتنا بے اعتبار کر دیا. اپنی ذات پر سے میرا اعتماد ختم ہو گیا. سب اپنے بیگانے لگنے لگے ہیں. میں نے تو بچپن سے تمہارا اور اپنا نام اکٹھا سنا تھا. میں نے تو ہمیشہ تمہیں دل میں بہت خاص جگہ دی تھی, پر تم مرد کیوں بدل جاتے ہو, اتنے بے وفا کیوں ہوتے ہو؟ تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی. امی کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بہت بہترین بہت اچھا رکھا ہے جو اپنے وقت پر مجھے ملے گا. کیا ایسا کوئی ہوگا, کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے جب عادل جسے چاہنے والے نے دھوکہ دیا تو کوئی اور نے بھی بھلا کہاں میرا ہو سکے گا. اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کر کے نظریں آسمان پر ٹکا دی. میرے نصیب کا چاند کون ہوگا, کہاں ملے گا مجھے؟ کیا ایسا ہی ہوگا جیسا یہ چاند ہے؟ چاند کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں پھسلیں اور سامنے والی دیوار پر جا پڑیں اور وہ چونک اٹھی. سامنے نظر آنے والی شخصیت کوئی حسین خواب یا وہم تو ہو سکتی تھی, حقیقت نہیں, اور وہ اسے اپنا وہم گردانے کے باوجود یکٹک دیکھ رہی تھی جیسے وہ دیکھ رہا تھا. پھر حوریہ نے سر جھٹکا, آنکھیں میچی اور جب دوبارہ کھولیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں یہ خواب ہی ہو سکتا ہے یا دماغ کا خلل, اس نے مایوسی سے سوچا اور اٹھ کر نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے. اسفند کا MSc کا دوسرا سیمسٹر ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا. آج وہ چھت پر آیا تھا اور ہر سو پھیلی چاندنی کو دیکھ رہا تھا. عموماً ویسے فارغ نہیں ہوتا تھا, لیکن بھلا ہو واپٹا کا جنہوں نے اسے اس چاندنی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے دیا. ویسے میرے خیال میں تو آقا جان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ہمیشہ میری خوشی کا خیال رکھا, پھر بھلا وہ اب کیوں کچھ کریں گے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چھت پر چڑھ گیا تھا. دل کو تسلی دیتا وہ چھت پر ٹہلنے لگا. یقیناً ونیزا ان دونوں کو پسند آئے کہ اب میری پسند اتنی گری پڑی بھی نہیں. آس پاس کی دیواریں درمیانی سائز کی تھی اور اس کے سینے تک آتی تھی. ایسے پہلے اسے موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ کبھی چھت پر چڑھتا. ہر سو روشنیاں بکھیرتا چاند, ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہایا. رات کا یہ منظر, ہلکی ہلکی چلتی ہوئی ہوا اس کے گھنیرے کیڈٹ کٹ بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا. چاند بہت حسین ہے, لیکن جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ حسین لگتے ہیں. اس کو راہٹ گہری ہو گئی. اس نے آگے بڑھ کر دیوار کے اوپر دونوں بازو رکھے اور آگے کو جھکا. یہ بہت بڑی چھت تھی. سامنے کے رخ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے برآمدہ تھا اور آگے چھت کا بقیہ حصہ تھا. جو چیز ہوا سے پر اثر کر رہی تھی وہ سامنے ایزی چیئر پہ بیٹھی لڑکی تھی. بہت سے حسین چہرے اور معصوم حسن دیکھ چکا تھا, لیکن وہ لڑکی خیالوں کی دنیا سے بھی بڑھ کر حسین تھی, اتنی کہ اسفند یکٹک اسے دیکھے گیا. اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی. چاندنی میں اس کے چہرے کے نقوش بہت واضح ہو رہے تھے. بہت گورا رنگ, بڑی بڑی آنکھیں جن پر پلکوں کی جھالر سایہ فگن تھی, چھوٹی سی ناک اور ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ جس کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی.
اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور اسفند کو محسوس ہوا کہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا جہاں پریاں ناچتی تھیں اور ان پریوں کی شہزادی یقیناً اس کے سامنے تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور اسفند کو محسوس ہوا کہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا جہاں پریاں ناچتی تھی اور ان پریوں کی شہزادی یقیناً اس کے سامنے تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جیسے باقی سارے جہاں کو بھول رہا تھا، حتیٰ کہ ونیزا بھی ذہن سے نکل گئی تھی۔ ہوش اڑے اڑے سے لگ رہے تھے۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر چاند کو دیکھا اور ایک دفعہ پھر نظریں اس کے حسین چہرے پر جما دیں۔ وہ بھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند کو لگا چاند اس کے مقابلے میں ہار گیا ہے، وہ چاند سے بڑھ کر ہے۔ اپنی سوچ پر اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اسے لگا جیسے وہ لڑکی اسے ہی دیکھ رہی ہو اور اسے جیسے اپنی حماقت کا احساس ہوا، اور وہ فوراً سے پہلے پیچھے ہٹا اور سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ بجلی آ چکی تھی لیکن اس نے لائٹ بجھا دی اور لیٹ گیا۔ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے الو کی طرح آنکھیں پھاڑنے کی؟ کیا سوچے کہ وہ لڑکی میرے بارے میں، حالانکہ میرا ماں سے کتنا بے داغ رہا ہے۔ اس نے خود کو کوسا، جبھی دو خوبصورت آنکھیں جیسے نظروں میں ٹھہر گئیں۔ اس کے چہرے پر بہت اذیت تھی، جیسے کسی بہت گہرے صدمے کی زیر اثر ہو، اور وہ غمناکی یقیناً کسی کا دل بھی پانی کر سکتی ہے۔ نیند میں جاتے ہوئے اس نے سوچا، بہرحال اب نیند آ گئی تی۔ دن بہت مصروفیت میں گزر رہے تھے کیونکہ سال کا آخر تھا اور اسفند پر کام کا بوجھ کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ویسے اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، پھر ایئر فورس میں سافٹ ویئر انجینئر کی جاب کا سوچ رکھا تھا۔ لڑکیوں کو پریکٹیکل کروانے کے لیے اسے زیادہ دیر کالج میں رکنا پڑتا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ آقا جی اور خانم کو بتا کر رشتے کے لیے ونیزا کے گھر بھیجے، تاکہ منگنی کے بعد وہ اطمینان سے اپنی تعلیم مکمل کر لے اور ونیزا بھی اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ شادی کی اسے ویسے بھی جلدی نہ تھی، بس ونیزا کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا تھا۔ اس ویکینڈ پر اس کا ارادہ حویلی جانے کا تھا۔ اور ساتھ میں اس نے زاویار کو بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ پہلے تو بہت نخرے کرتا رہا لیکن پھر اسفند کے دھمکی پر فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو اگر نہیں جائے گا، یوں نخرے کرتا رہے گا تو بھول جانا نوریا کو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا زور زور سے بولا، جس پر زاویار یکدم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بغور دیکھا۔ تو پکا بلیک میلر ہے، اس نے کہا۔ تو اسفند بولا، تیرے جیسے بندے کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے، اور سن، اگر نہیں گیا نا تو میں نے اس کے والد بزرگوار کے کوشش گزار تیری دل گداز کیفیت کر دینی ہے۔ پھر وہ بندوق لے کر تجھے ڈھونڈتے نظر آئیں گے اور تو جنگلوں اور پہاڑوں پر ٹارزن کی طرح بھاگتا اور اچھلتا نظر آئے گا، اس نے کہا۔ تو زاویار نے ناراض سی نظر اس پر ڈالی اور بولا، اسی دن کے لیے میں نے تجھ سے دوستی کی تھی کہ تم مجھے شہروں سے نکلوا کر بدمت کے پیروکاروں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں زبردستی گھسا دے۔ چلے بلیک میلر دوست، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوں۔ وہ ایسے بولا جیسے اسفند پر بہت بڑا احسان کیا، اور پھر وہ دونوں کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے حویلی پہنچے۔ آدھے گاؤں پر بنی حویلی مکینوں کی اعلیٰ ذوق کا مبولتا ثبوت تھی۔ آس پاس کے سارے گاؤں اور مضافاتی علاقے بھی اسفند کے آقا جی کی ملکیت میں تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں ان کی کئی کوٹھیاں تھیں، لیکن وہ گاؤں والی حویلی میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسفند ان کا اکلوتا نور نظر تھا، لیکن انہوں نے اس کی بہت بہترین تربیت کی تھی، اس لیے اکلوتے پن کے لاڈ اس کو خراب نہ کر سکے، اور ان کی تربیت اس کی سوچ اور عمل کے ستھرے پن سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی، خوب آؤ بھگت کی گئی، اور پھر آخرکار آقا جی کے دربار میں حاضری کا وقت بھی آ گیا اور زاویار کی شامت بھی۔ وہ جس وقت سے آیا تھا اور اسفند کے آقا جی سے ملا تھا، اس وقت سے ان کی روبدار شخصیت کے زیر اثر سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ خانم سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ اس سوچ کے بالکل برعکس تھیں۔ اس کے خیال میں وہ کوئی بہت بڑی اور نہایت سخت مزاج قسم کی خاتون ہوں گی، لیکن جس خاتون سے وہ ملا وہ نہایت ہی سادہ اور نرم دل تھی، اور اسے بالکل اسفند کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ بہت محبت کرنے والی خاتون تھی اور بار بار اس سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ اب وہ آقا جی کے سامنے بیٹھا مناسب الفاظ سوچ رہا تھا کہ کیسے مدعا پہنچائے، اور ساتھ ساتھ اسفند کو کوس رہا تھا جو 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ تمہارے والد تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آقا جی نے پوچھا تو وہ ان کی روبدار آواز پر یکدم خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ آقا جی نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ جی آپ نے کچھ پوچھا؟ ہاں یاد آیا، آپ نے بابا کے بزنس کا پوچھا۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور بڑے بھیا بھی ان کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں، اور میں MCS کے بعد ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تیز تیز بولتا جواب دے کر یوں سانس باہر نکالی جیسے صدیوں سے سانس لینے کی سینے میں قید تھی، اور آقا جی نے اسے بغور دیکھا۔ آقا جی آپ کا اسفند یار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جوان جہان ہو چکے ہیں، زاویار آواز دبا کر بولا۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ بھی ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تم سے بات نہیں کی اس نے؟ ویسے PhD کا ارادہ بھی ہے اس کا، اب دیکھو۔ اور زاویار کا منہ لٹک گیا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کی شادی کب کریں گے، اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ اس نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ کیوں نہیں، لیکن بہت پہلے وہ تعلیم تو مکمل کرے، ہم نے اس کے لیے بہت اچھی لڑکی سوچ رکھی ہے، انہوں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ تو وہ اچھل پڑا، لیکن آپ نے اسفند سے رائے لی کیوں؟ اسے ہماری پسند پر بھروسہ نہیں؟ ہم نے اس کے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ کوئی ان پڑھ کسی بیکورڈ گاؤں کی الہڑ مٹیار نہیں ہے۔ آقا جی آپ کا بیٹا ہے، اتنا پڑھایا ہے آپ نے اسے، اب اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی رائے کے بغیر کریں گے؟ مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا،
پھر دھیرے دھیرے مناسب الفاظ میں اس نے اسپند کی پسند کے بارے میں انہیں بتایا اور وہ اس کی بات سن کر بجائے بھڑک اٹھنے کے اور غصہ کرنے کے چپ چاپ سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ میں تمہاری بات پر غور کروں گا لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے، تم جاؤ اور آرام کرو۔ وہ اٹھا اور اس بہت خوبصورت اور روایتی انداز میں سجے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ اسپند کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور پھر وہ دونوں اس کمرے میں آ گئے جہاں زاویار ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اپنی محبت پر فاتحہ پڑھ لے بیٹا، تیرے آقا جان کے تیور اچھے نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم باہر رشتے نہیں کرتے۔ پھر سنجیدہ بیٹھے اسپند کو دیکھ کر اسے بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ یہ اور بات کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے یار تو نے اسے کبھی اظہار محبت تو کیا نہیں، پھر تو پریشان کیوں ہے؟ تیری زبان کا مسئلہ تو نہیں؟ زاویار نے کہا، لیکن اسپند نے اس کی بات کاٹی۔ یہ زبان کا نہیں، دل کا مسئلہ ہے، بلکہ دل کا مسئلہ ہے۔ میں اس پاگل دل کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے بے بسی سے بولا، تیرے پاگل دل کو پاگل خانے چھوڑائیں گے، کیونکہ بہرحال وہ بہترین جگہ ہے پاگلوں کے لیے۔ پتہ تو ہے اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ زاویار ہی کیا جو کبھی سنجیدہ ہو جائے۔ اسپند نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو زاویار نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب میری توبہ جو ایک لفظ بھی بولوں۔ کیا آغا جی مان جائیں گے؟ تمہیں بتائیں میں نے ونیزا سے بات کی تھی کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو زاویار اچھل پڑا۔ یہ تمہاری عقل کیوں بڑھاپے کی طرف گامزن ہے؟ پہلے لوگ والدین کو راضی کرتے ہیں احمق، اور تو پہلے محبوبہ کو راضی کر رہا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا الو انسان؟ وہ بے نقط سناتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ وہ بس آگے سے مسکراتی۔ اسپند نے کہا، ہاں لڑکی کی مسکراہٹ بھی رضامندی میں شامل ہوتی ہے۔ ڈفر اسے تمہیں دیکھ کر مسکرانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ انتہائی ہسمکھ لڑکی، بےہودہ انسان۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا غصہ کیسے کم کرے۔ اور پھر اگلے دن آغا جی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے بیٹے کو روایات پر فوقیت دی اور زاویار یہ کیس جیت گیا۔ اسپند کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا جی اتنی جلدی مان سکتے ہیں۔ وہ تو سکتے میں آ گیا تھا جب ہی وہ بولے تھے، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا۔ تمہاری خوشیاں ہمیں بہت عزیز ہیں، ہم اس لڑکی کے گھر رشتے کے لیے جائیں گے۔ کوئی آب حیات پلا دیا تھا آغا جی نے۔ وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا کہ جو کچھ اس کے کانوں نے سنا وہ حقیقت تھی، جبکہ آغا جی کے پیچھے کھڑے زاویار نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ یار آغا جی اور خانم اس ہفتے آ رہے ہیں پشاور سے ونیزا کے ہاں جانے کے لیے۔ اسپند نے اطلاع پہنچائی۔ کرسی پر نیم دراز میز پر ٹانگیں رکھے زاویار کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کچھ دیر پہلے وہ لوگ یونیورسٹی سے زاویار کے گھر حیات پہ لائے تھے۔ ویسے یار مزہ نہیں آیا، ذرا مزہ نہیں آیا۔ تیرے آقا جی سے مجھے کم از کم یہ امید نہیں تھی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ اسپند باقاعدہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ ذرا اپنے ان گھٹیا خیالات کی وضاحت کرے گا تو؟ کڑے تیور لیے وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ زاویار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور اطمینان سے بولا، یار تیرے آقا جی نے نہ تو کوئی ڈرامہ لگایا اور نہ ہی وہ فلموں والا مشہور ڈائلاگ بولا، بس جی جلدی سے راضی ہو گئے۔ اس کی بات سن کر اسپند نے تعصب سے سر ہلایا۔ کیسا یار ہے تو میرا جسے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میرے آقا جی اتنی جلدی راضی کیوں ہوئے؟ کیا دو چار جانے جاتی تو وہ راضی ہوتے؟ ارے تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو 10 دن صبح شام دیکھے پک پا کر غریبوں میں تقسیم کرتا۔ اس نے زاویار کو اپنی دانست میں غیرت دلانے کی کوشش کی، جس کا الٹا اثر ہوا تھا۔ کیوں میں نے اپنے ڈیڈی کا دیوالیہ نکلوانا تھا کمینے؟ زاویار شروع ہو گیا، اور ویسے بھی کون سا تو نے مس یونیورس کے لیے اپنے والدین کو کنونس کیا جو میں ایسے رپاہی کاموں میں پڑھ کر ایک ایدھی سینٹر کھولوں؟ بلکہ نہیں زاویار، اسپند کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ پھر بھی چپ نہیں ہوا تھا، اب کہ اس کا انداز ہمدردانہ تھا۔ مجھے پکا یقین ہے تمہارے اس بنی کے گھر سے لوٹنے کے بعد 10 جوتے خانم اور 20 جوتے آقا جی تمہارے کھوپڑی میں لگائیں گے، تاکہ جو پرزے کھسکے ہوئے ہیں نا مغز شریف کے، وہ دوبارہ اپنی جگہ فکس ہو جائیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک کرو، ایسے دل جلانے والی باتیں بھول جاؤ نوریا کو، اور میں بتا دوں یہ محض دھمکی نہیں ہے۔ اسپند نے اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے فلور کشن کھینچ لیا اور اسے بازو کے نیچے کی رکھ کر زاویار کو گھورا۔ تو میرا یار نہیں دیکھ، تو نے وعدہ کیا تھا اگر میں تیری مدد کروں گا تو بھی تو میری مدد کرے گا۔ وہ ادھار یاد کر جو تو نے چکانے کا وعدہ کیا تھا۔ زاویار کا انداز بھیک مانگنے والا ہو گیا تھا، اب کہ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اب آئی ہو نا لائن پر؟ ہاں تو اب کرے گا بچے گونی کی باتیں، اسپند نے کہا تو زاویار نے فوراً سے پہلے نفی میں سر ہلایا اور اسپند ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو گیا۔ ہاں یاد آیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم تو جانتے ہو پٹھان اپنے وعدے کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ اسپند نے مصنوعی کالر کھڑکائے پھر بولا، بس میں اپنی شادی پر تمہارے ڈیڈی اور فرید صاحب کی ملاقات کرواؤں گا اور ساتھ میں ان کے صاحبزادی کے رخ روشن کا دیدار کروا دوں گا کہ آپ کے بیٹے کو شادی کی اتنی جلدی ہے کہ بڑے بھائی کے کمارے ہوتے ہوئے بجائے بھائی کے لیے کوئی لڑکی پسند کرے اپنے لیے کر لیا۔ اور وہ سانس لینے کو رکا، جبکہ زاویار اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ کیا مطلب تو ایسے کہے گا ڈیڈی سے؟ اب کیا میں ڈھونڈوں بھائی کے لیے لڑکی؟ یہ کام وہ خود کرے، یہ ڈیڈی سر انجام دے؟ اور تو پکا غدار ہے۔ زاویار اس پر چڑھ دوڑا۔
تجھے معلوم ہے میری شادی کے علاوہ تجھے کبھی موقع نہیں ملے گا اس سے مل کر اظہار محبت کرنے کا، تمہارے ڈیڈی کو ممکنہ بہو دیکھنے کا۔ تکیہ کیچ کرتے ہوئے اسپن نے کہا۔ تو زاویار سیدھا ہو گیا۔ ایسی بات تھی تو نے درمیان میں کیا بکواس شروع کر دی تھی؟ وہ بگڑا۔ میں دیکھ رہا تھا تو کتنا عاشق صادق ہے، اسپن نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ یہ کوئی تیسری مرتبہ تھا جب خانم نے ایک اکلوتے کمرے سے کچن اور کچن سے برآمدے اور چھوٹے سے صحن میں ایسے چکر لگایا تھا جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ ان کی حالت ایسے بچے جیسی ہو رہی تھی جسے پہلی دفعہ سرکاری اسکول بھیج دیا گیا ہو۔ زاویار نے ان کی حالت دیکھ کر بمشکل ہنسی ضبط کی تھی، البتہ آقا جی چھوٹے سے برآمدے میں پڑی 4 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ زاویار بھی ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آقا جی، میرا بچہ اس ڈربے میں رہ رہا ہے جسے مرغی بھی رہنے کے قابل نہ جانے، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ صدمے کے زیر اثر آقا جی کے پاس آ کھڑی ہوئی، لیکن نظریں مسلسل اس مکان کا جائزہ لے رہی تھی جو بقول زاویار 2 گز کا بنگلہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس میں اتنے صدمے والی کون سی بات ہے؟ اس سے بھی برے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، یہ تو بہت بہتر ہے، آقا جی نے نہایت اطمینان سے کہا جب اسپند ان سب کے لیے چائے لے کر آیا تھا۔ بیٹے کو عورتوں کی طرح کام کرتے دیکھ کر تو خانم نے آ بھری۔ انہیں معلوم تھا اگر وہ کچھ بولتے تو آقا جی کا ایک لمبا سا لیکچر سننا پڑتا، سو وہ چپ رہیں۔ اسپند کو تو یہ مکان اتنا پسند ہے خانم کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنی مرتبہ مجھ سے کہہ چکے کہ شادی کرے گا تو اسے 2 گز کے بنگلے میں، دلہن لائے گا تو صرف یہاں۔ اسپند کی گھریوں کو نظر انداز کرتا وہ مگن انداز میں بولا تو خانم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسپند ایسا بولتا ہے، کیوں؟ انہوں نے پوچھا تو زاویار بے اختیار سٹ پٹایا، جبکہ اسپند نے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ دل جلانے والی مسکراہٹ۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسپند کو دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ اچھا میں چلتا ہوں، آقا جی اور خانم ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جتنے دن یہاں ہیں ہمارے یہاں رہیں گے، اس نے کہا تو آقا جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں بچے، ہم کل شام میں واپس جائیں گے، کہ تکلف نہ کرو، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ مسکرا کر بولے تو زاویار نے کہا تو ٹھیک ہے، آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو اس نے اسپند کی طرف ہاتھ ہلایا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ آقا جی اور خانم دونوں بنیزہ کے گھر گئے اور رشتے کی بات کی جس پر انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ آقا جی خانم کو اسپند کے پاس سے چھوڑ گئے کہ جب وہ لوگ جواب دیں گے تو پھر آقا جی بھی آ جائیں گے اور دھوم دھام سے منگنی کر لیں گے۔ اسپند اس وقت کلاس کو پریکٹیکل کروا رہا تھا، کچھ لڑکیاں کام کر رہی تھی تو باقی آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ لڑکیوں کو بھی بھنک پڑ گئی تھی کہ سر نے بنیزہ کے گھر رشتہ بھجوایا ہے، اس لیے آپس میں سر جوڑے اسی بحث میں مصروف تھی۔ سر مجھے یہ پروگرام سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا سمجھا دیں، بنیزہ نے مڑ کر اسپند سے کہا۔ تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے آنے پر بنیزہ تھوڑا سا رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ویسے کبھی امید ہے کہ ہاں ہو ہی جائے گی، مینا نے فوزیہ کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ناک چڑھائی۔ کہیں سے بھی تو نہیں ملتی ہے یہ سرچی سے، اتنے ہینڈسم ہے سر، اور یہ سر کے سامنے بالکل بھی کچھ نہیں لگتی۔ چلو ظاہری نہ صحیح باطنی خوبیاں تو ہوں نا، لیکن یہاں تو ان کا بھی کال بڑھ گیا۔ سر کتنے شریف انسان ہیں، اور یہ اس کے بوائے فرینڈز یوں بدلتے ہیں جیسے گرمیوں میں کپڑے۔ چھوڑو، کیا سر کی قسمت اچھی ہوئی تو بچ جائیں گے، ورنہ ان کی قسمت ہے، مینا نے جیسے بات ختم کی۔ آپ ہی مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، آپ بھی چلو میرے ساتھ، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی۔ نوریہ نے حوریہ کو گمسم لیٹے دیکھ کر کہا تو اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ نوریہ ہی کیا جو مان جائے، سو حوریہ کو تیار ہونا پڑا۔ وہ لوگ کاسمیٹکس کی شاپنگ کر کے کلاس ڈور سے نکل ہی رہی تھی جب سامنے سے آتے زاویار سے ٹکراتے ہوئے بچی، جبکہ وہ سن گلاسز اتار کر خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے سر پٹا کر نوریہ کو دیکھا تو اس نے زاویار کو سر سے پیر تک گھور کر دیکھا اور بولی راستہ دیجیے پلیز۔ وہ ابھی اسی پوز میں کھڑا تھا۔ ارے کیسی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس کی بات انسنی کر کے اس نے نہایت جوش و خروش سے پوچھا تو نوریہ نے ایک دفعہ پھر اسے غور سے دیکھا، اب کہ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سے چمک ابھری تھی۔ آپ سر جی کی وہ والے دوست ہیں نا؟ اس نے انگلی سے خلاؤں میں اشارہ کیا، جبکہ زاویار نے سر زور زور سے اس بات میں ہلایا۔ یہ آپ کی سسٹر ہیں؟ آئیے کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زاویار کو آخر خیال آ ہی گیا کہ وہ راستے میں کھڑے ہیں۔ ہم لوگوں کو جلدی ہے، آپ شاید کچھ لینے آئے تھے۔ اچھا، اللہ حافظ، تیز تیز کہتی حوریہ کا بازو پکڑ کر وہ چل پڑی۔ حوریہ نوریہ سے واپس پلٹتی اس کی نظر وہیں ساکت رہ گئی۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، زاویار کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سامنے والے ریسٹورانٹ سے بنیزہ ایک ہپی ٹائپ لڑکے کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ ہاں بلا شبہ وہ بنیزہ ہی تھی، اور وہ لڑکا اسے بھی تو زاویار جانتا تھا، ہائی سوسائٹی کا بگڑا ہوا سپوت۔ زاویار کی حونک شکل نے نوریہ کو بھی وہیں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نوریہ نے یہ منظر دیکھا اور پھر پلٹ کر زاویار کو دیکھا جو اب بھی اسی کیفیت میں تھا۔ آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی، لیکن ہم آتی ہیں، وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر چلتی بنی، جبکہ زاویار جہاں تھا وہیں رہ گیا۔
परफ्यूम खरीदने का इरादा तर्क करके वो वापस अपनी करोला की तरफ बढ़ा और इंतहाई तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए असफन के घर जा पहुंचा। उसका दिमाग वाकई माफ हो गया था। उसे हैरत थी कि असफन जैसा बंदा भी ऐसी लड़की की चाल में आ सकता है, जबकि असफन कहा करता था कि वह दूर से किसी भी औरत की चाल देखकर अंदाजा लगा सकता है कि वो किस किरदार के मालिक है। दरवाजा असफन ने ही खोला था। वो आहिस्ते से चलता हुआ कमरे में आया और बेड पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद असफन चाय के 2 कप उठाए अंदर आया तो वो सीधा हो बैठा। मैं तुझे याद कर रहा था, अच्छा हुआ जो आ गया, वरना अकेले चाय पीने का क्या मजा आता। अपनी धुन में बोलता असफंद उसके घर मामूली खामोशी को महसूस कर गया था। क्या बात है, शक्ल शरीफ पर 12 के बजाय 13 क्यों बजे हुए? तुम्हारी खानम कहाँ है? उसकी बात का जवाब देने के बजाय जावियार ने संजीदगी से पूछा। पड़ोस में गई है तेरी महबूबा के घर। असफंद ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो वो बोला, यार असफंद, तुम अपने वालदैन को मना कर दो वनीजा के रिश्ते से, वरना बहुत पछताओगे। बहुत सोच सोच कर बोलता जावियार असफंद को उलझन में मुब्तला कर गया था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? उसने पूछा तो जावियार ने चाय का घूंट भरते हुए उसे देखा। आज जो कुछ मैं देख कर आया हूँ ना, वो तू देख लेता तो 100 दफ़ा अपनी इस मोहब्बत पर लानत भेज कर भाग चुका होता, या कम अज़ कम अपनी मोहब्बत का मकबरा ज़रूर तामीर कर चुका होता। ये तो क्या पहेलियाँ बुझवा रहा है, असफन ने उकताए हुए लहजे में कहा। अच्छा, मेरी बातें तुझे पहेलियाँ लगती हैं तो जाकर अपनी हसीन और जमील पड़ोसनों से पूछो। दोनों ने मेरे साथ वो तमाशा देखा और तुझे पता है मेरे पास चुल्लू भर पानी ना था कि हमारी शर्मिंदगी की उसमें डूब मरता। जावियार ने कहा, मैं ला देता हूँ तुझे चुल्लू भर पानी, लेकिन पहले तो वादा कर कि तूने मरना ज़रूर है, फ्लर्ट नहीं करना। असफन ने उठते हुए कहा तो जावियार ने उसका हाथ फ़ौरन पकड़ लिया और बोला, फ्लर्ट तो तुझसे वो कर रही है, वो तेरी बनी। आज वो शहराज के साथ थी। वो कॉल नूरिया कि हम तो आदी हो गई ऐसे तमाशों के। उसने बताया। कौन शहराज? असफन ने भवें उचकाई। वही वाहिद इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस, वो जवारी शराबी जिसे ख़राब कैरेक्टर की वजह से यूनिवर्सिटी से आउट कर दिया गया था। ये तो क्या कह रहा है? ये मुमकिन नहीं है। मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। वो परेशान हो उठा और कमरे में टहलने लगा। तेरी नज़र धोखा खा चुकी है, अभी वक्त है वापस आ जा, जावियार ने कहा तो असफन ने नफ़ी में सर हिलाया। बस अब और एक लफ्ज़ भी नहीं। वो वनीज़ा नहीं थी, वो हो ही नहीं सकती। असफन ने बेयकीनी से कहा तो जावियार ने उसे घूर कर देखा था। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है तेरे साथ जो मैं फजूल बकवास छाड़ूंगा, ठीक है? जब तुझे अकल आ गई तो मेरी तरफ आना। अब मैं भी तेरे किसी मामले में नहीं बोलूँगा। नाराज़ी से कहता वो चल पड़ा। असफन ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। आगा जी ने हाथ गुस्से के आलम में कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे। खानम कुर्सी पर बैठी अपने आंसू साफ कर रही थी, जबकि असफन बेड पर सर झुकाए बैठा था और गोद में रखे अपने हाथों की लकीरों को बगौर देख रहा था। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत भाई ना ही करनी थी तो न कर देते, लेकिन ये बात बात पर हमारे पठान होने के हवाले देना और फिर पठानों के बारे में अपनी कीमती राय देना कहाँ का इंसाफ है? आगा जी धीमी आवाज़ लेकिन रूपतार लहजे में बोले। गुस्से से उनका पूरा बदन कांप रहा था। तुम यही चाहते थे कि यहाँ बेइज्जत करवा दो हमें? तुमने हमें हमारी नज़र में गिरा दिया। हमारे पठान होने को वो लोग गाली कहते रहे, वो उस पर बरसते रहे, लेकिन वो चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। फिर वो खानम से बोले, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी और इसी वक्त वापस जा रहे हैं। लेकिन आका जी, मैं कुछ दिन असफंद के पास रुकना चाहती हूँ। उन लोगों ने जो किया सो किया, इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर? उन्होंने धीमी आवाज़ में एहतजाज किया तो वो बोले, ये उस लड़की से रोज़ मिलता था, इससे इतना ना हो सका कि उसकी राय ही ले लेता। उस लड़की ने मुंह फाड़ कर खुद इनकार किया कि मुझे तो इन तकियानूसी पठानों में शादी ही नहीं करनी। ये लोग तो जानवरों से बदतर सलूक करते हैं औरतों से। आका जी के कहने पर उसने तड़प कर सर उठाया। बेतहाशा सुर्ख आंखें लिए वो बोला, मैं वहाँ पढ़ाने जाता था एक उस्ताद की हैसियत से, कि अच्छा लगता था कि मैं वहाँ ऐसी बातें करता। और वैसे भी मैंने आप लोगों की आमद के बारे में उसे बताया था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस मुस्कुराती थी। उसने दोबारा सर झुका लिया था। आगा जी ने एक नज़र खानम पर डाली और ये उन्हें बाहर आने का इशारा किया और ख़ुद भी बाहर निकल गए। वो मुसलसल हाथों के लकीरों से पर अचानक लकीरों पर नज़रें जमाए हुए था। गटमट होती धुंधलाती लकीरें। अचानक उसे लगा वो रो रहा है। उसने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई आंसू ना था, बस नज़रें न जाने क्यों धुंधला रही थी। मेरे जज्बात तो बहुत सच्चे थे। दीवानगी की हदों तक चाहा था मैंने तुम्हें वनीज़ा इन 2 सालों में। ये तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगा। तुम्हें अपनी बेकरारियों की दास्तान सुनाऊंगा, फिर तुम्हें यकीन आएगा मेरी मोहब्बतों का। सोचें गड़बड़ होने लगी, तभी उसे अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस हुआ। सर उठाकर देखा तो खाना मुशफिक चेहरा लिए खड़ी नजर आई। फिर वो उसके पास बैठ गई तो उसने भी उनकी गोद में सर रख दिया। बच्चे, वनीज़ा की अम्मी कहती थी कि मेरी बेटी कभी भी तुम्हारे बेटे के साथ खुश नहीं रह सकती। वो कहती है कि एक ऐसा बंदा जिसको उसके बाप ने कान से पकड़कर घर से निकाल बाहर किया हो कि अपना कमाओ और पढ़ो, वो भला मुझे कैसे ज़िंदगी की आसाइशें दे सकता है? और फिर बाप अगर आज अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है तो कल कल बहू के साथ भी कर सकता है। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो उसे हकीकत से आगाह करने लगी, जबकि उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। वनीज़ा के ख्याल में तुमको स्टैब्लिश होने में न जाने कितना वक्त लगेगा, और फिर पठान बहुत सख्त होते हैं। न जाने क्यों वो इतनी गलत फहमियों का शिकार है पठानों के बारे में।
لیکن بیٹا یہ ہماری بے عزتی ہے، تم جانتے ہو تمہارے آقا جی نے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا اور تمہاری پسند کو اہمیت دی، پھر اگر وہ تم پر تھوڑی بہت سختی کرتے ہیں تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، اور یہ کام تو سب والدین کرتے ہیں، صرف پٹھانوں پر ٹھپا لگا دینا کہ پٹھان تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے پیار سے جھک کر اس کا چہرہ چوما اور بولی، بھول جاؤ اسے، تمہارے لیے تمہاری جیسے لڑکی لاؤں گی، حوروں کی شہزادی، تم داد دو گے میری پسند کو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے غم سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ذہن میں تو ایک ہی بات تھی کہ اسے خود ونیزا سے بات کرنی ہے۔ ونیزا کا سیل نمبر اس کے پاس تھا، بس اتفاقیہ مل گیا تھا۔ وہ پریکٹیکل کاپی چیک کر رہا تھا جس پر ونیزا کے نام کے ساتھ اس کا سیل نمبر بھی لکھا تھا، اور یہ کاپی اس کے دوست کی تھی۔ آقا جی کہاں ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو خانم بولی، وہ واپس چلے گئے اور مجھے کچھ دن کے لیے تمہارے پاس چھوڑ گئے ہیں، اب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے کہا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا اور اپنا موبائل فون نکال کر اس میں سے ونیزا کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ السلام علیکم، ونیزا بولی تو اس نے پہچان لیا تھا۔ ونیزا، میں اسفندیار بول رہا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملو گی؟ بہت آہستگی سے اس نے پوچھا، جس پر تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یہ تو میں ملنے پر ہی بتا سکتا ہوں، اسفند نے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، شام 4 بجے چائنیز میں۔ اسفند نے سیل آف کر کے سائڈ پر ٹائم دیکھا، اچھالا اور ٹائم دیکھا، 3 بج چکے تھے۔ خانم کافی لے کر اندر آئیں تو وہ اٹھ بیٹھا، کافی پیتے ہوئے بھی مسلسل اپنے ذہن میں وہ جملے ترتیب دے رہا تھا جو اسے ونیزا سے کہنے تھے۔ تقریباً 3:45 بجے وہ گھر سے نکل آیا تھا اور بائک کا رخ چائنیز کی طرف موڑ دیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے نسبتاً کونے والی میز کا انتخاب کیا اور بیٹھ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ کبھی گھڑی اور کبھی دروازے کو دیکھتے اس نے 15 منٹ مزید گزارے، پھر ونیزا کو گلاس ڈور کھول کر اندر آتے دیکھ کر اطمینان بھرا سانس لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر وہی دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی جسے دیکھ کر اسفند کا دل جل اٹھا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، ذرا جلدی بات کریں، مجھے کہیں جانا ہے۔ نہ سلام نہ دعا، وہ کس قدر خیریت برت رہی تھی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ اسفند نے بھی بغیر لگی لپٹی رکھے سیدھے سیدھے بات شروع کی۔ وجہ آپ کے والدین نے آپ کو بتائی ہوگی، میں نے آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ اور پھر یہ شادی، نو وے۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تو اسفند کے خون نے جوش مارا۔ کیا کمی تھی مجھ میں یا میری فیملی میں جو تم نے ایسا کیا؟ میں تو تم سے محبت کرتا تھا اور تم، وہ جوش سے بول رہا تھا۔ اس نے اس کی بات کاٹی اور ہاتھ اٹھا کر بولی، آپ کرتے ہوں گے محبت، لیکن ہمارے درمیان کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لہجے میں حقارت تھی۔ اسفند نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں دیوانوں جیسا حال بنا کر تمہارے پیچھے چلتا، بار بار چھچھورے پن سے تم سے اظہار محبت کرتا تو تم کو یقین آتا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ لڑکیاں اس معاملے میں اظہار کی قائل نہیں ہوتی۔ اگر تم انجان تھی تو میرے آگے پیچھے کیوں پھرا کرتی تھی؟ کبھی کسی بہانے، کبھی کسی بہانے۔ مجھے دیکھ کر یوں مسکراہٹ آ جاتی تھی کہ تمہارے چہرے پر، اسفند نے کہا تو وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے سر جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تماشا تو آپ کی وجہ سے بن گئی پوری کلاس میں 2 سال میں نے جیسے گزارے ہیں کالج میں جانتی ہوں۔ سب لڑکیاں مانے خیز نظروں سے دیکھتی تھیں۔ آپ کے حوالے سے میرا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب لڑکیاں ہنستی تھیں۔ تنزیہ کہتی وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ اب تم یہ بھی کہو کہ میں نے تمہیں اپنے والدین کی آمد کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا؟ اگر تمہیں اعتراض تھا تو تم وہی انکار کرتی۔ میرے والدین کو بلا کر ذلیل کروا کر تمہاری کون سی حس کو تسکین ملی؟ کن پٹیوں میں خون ٹھوکرے مارنے لگا تھا، بہت ضبط سے دھیمے لہجے میں بولتا وہ سرخ ہو گیا تھا۔ ونیزا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹیبل بجنے کی آواز پر اسفند نے ونیزا سے نظر ہٹائی۔ سامنے شہراز کھڑا اپنے 32 دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو اسفند نے سر ہلا دیا۔ تبھی اس کی نظر ونیزا پر پڑی جو زرد ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اہم بات ہو رہی تھی تو میں واپس چلا جاتا ہوں، بس تمہیں دیکھ کر رہا ہی نہیں کیا سویٹ ہارٹ، نہایت والہانہ انداز میں کہتا وہ اپنی بے باک نظریں ونیزا پر گاڑ کر بولا تو اسفند ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ونیزا کو تمہارا انتظار تھا، ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا وہ وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکل آیا اور بائک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ اپنی منزل سے بے خبر اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ جیسے متائے جہاں جانا، اس نے تو وہ کیا جو کوئی کسی جانی دشمن سے بنا کرتا ہوگا۔ اس کا دل چینخ چینخ کر رونے کو چاہ رہا تھا، یا پھر واپس جا کر ونیزا اور شہراز کا گلا دبانے کا جنہیں وہ خاموشی سے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بائک ایک پارک کے قریب روکی۔ اکا دکا لوگ ہی پارک میں موجود تھے۔ وہ چلتا ہوا ایک ویران گوشے میں بچھے بینچ پر بیٹھ گیا اور سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ میں نے اس لڑکی کو کیا سمجھا اور یہ کیا نکلی؟ میں کیا کروں گا اس دل کا جو نہ جانے سنبھلے گا بھی یا نہیں؟ یہ غم تو یقیناً میری جان لے کر ٹلے گا۔ آنسو آنکھوں کے کنارے سے نکل کر کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے لیے میں نے اپنے بہت ہی پیارے دوست کو ناراض کر دیا، اسے جھوٹا بنا دیا۔ کتنے دن ہو گئے زاویار سے بات کیے ہوئے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ دل چینخ چینخ کر دہائیاں دے رہا تھا، رگ رگ کو چھیلتا یہ دکھ اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا تو شام کا اندھیرا رات میں بدل رہا تھا۔
شکستہ قدموں سے پارک سے نکل کر وہ بائک پر بیٹھا اور گھر کی طرف بائک کا رخ موڑ دیا کہ خانم پریشان ہوتی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول دروازہ کھلا ہوا ملا۔ وہ آگے آیا تو کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر جانے کے بجائے وہ باہر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹکائیں۔ ذہن و دل میں بپا اس طوفان سے نمٹنے اور اس درد کو دل کے اندر ہی کہیں دفن کرنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے تھا، اور اس وقت وہ خانم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اندر سے آتی آوازوں کو غنیمت سمجھا۔ حوریہ، بچے تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ آواز خانم کی تھی۔ نہیں آنٹی، منگنی نہیں، نکاح ہوا تھا، اب ختم ہو چکے۔ دھیما سا لہجہ سماعتوں کو بہت بھلا لگا تھا، وہ بے دہانی میں سنے گیا۔ اوہ، کیسے ہوا یہ سب؟ خانم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حوریہ نے گہرا سانس باہر نکالا۔ 4 سال پہلے میرا نکاح اپنے تایا زاد سے ہوا تھا، ہم دونوں کی رضامندی سے۔ پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ شادی سے 2 دن پہلے اس نے آنے سے معذرت کر لی، مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا کیونکہ اسے وہاں کوئی امریکن لڑکی پسند آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے کہتی وہ سسکی لے کر چپ ہو گئی۔ میں نے تمہارے زخموں کو چھیڑ دیا، خانم افسردگی سے بولی، لیکن کوئی لڑکی تم سے زیادہ بھی خوبصورت ہو سکتی ہے جس لڑکی نے ایسا کیا۔ آنٹی، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو لوگ بہت خوبصورت ہیں ان کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں؟ خوبصورتی کوئی معیار تو نہیں کسی کو پسند کرنے کا، وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی ہے یہ، خانم نے کہا۔ اسپند کو لگا وہ ابھی رو دیں گی۔ آنٹی، میری امی کہتی ہیں ہر انسان کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، وہ لڑکی ہی عادل کا نصیب میں تھی تو میری جگہ کیسے بن سکتی تھی؟ اب نصیب کے ساتھ تقدیر کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہولے سے ہنسی، اس ہنسی میں بھی ہزاروں دکھ پنہاں تھے۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں اور یہ ان کی عقل مندی تھی جس نے تمہیں بکھرنے سے بچا لیا، خانم نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ امی کی بات تھوڑی دیر سے ہی صحیح لیکن سمجھ میں آ گئی۔ کبھی ہم بہت شدت سے کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں تو منع کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی۔ ہم لاکھ دعائیں کریں، سر پٹکیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی کیونکہ وہ ہمارا نصیب ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یقیناً وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اسی لیے نہیں ملتی۔ اور ویسے بھی اس طرح کے نقصان کے بعد کوئی ایک کندھا ہونا چاہیے جو آپ کو سمیٹ لے، ورنہ کرچیاں کون سمیٹ سکتا ہے؟ اتنی سی عمر میں اتنا گہرا کیسے سوچ لیتی ہو؟ خانہ متاثر ہوئی۔ آنٹی، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت سی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں اور یہ تبدیلیاں ہمیں گہرائی میں اتارتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی سوچوں سے نکال دیں تو زندگی بہت بہتر، بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی، آپ یہ بریانی ٹیسٹ کیجیے گا۔ اسپند اٹھا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا جب اس کی نظر سامنے بیٹھی اس دلکش لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس چاندنی رات کا منظر دونوں کی نظروں میں گھوم گیا تھا۔ حوریہ نے نظر جھکا لی، لیکن کیا نظر، ایک نظر دل کی دنیا اتھل پتھل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس شخص کا خواب دیکھوں۔ اس چاندنی رات کے بعد سے اب تک یہ شخص نگاہوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے بار بار اپنا وہم سمجھتے ہوئے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر وہ سامنے براجمان ہوتا اور اب تو وہ حقیقت بن کر سامنے تھا۔ حوریہ، یہ میرا بیٹا ہے اسپند یار رسفی، یہ تمہاری شاگرد نوریہ کی بہن ہے حوریہ۔ خانم نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تھا تو اس نے سر کو ہلکا سا ہلایا اور جبراً مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آیا۔ نوریہ آپ کا بہت ذکر کرتی ہے، اب کو وہ اعتماد سے بولی تو وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زاویار کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو دیر ہو جائے، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ خانم سے وہ کہتا باہر نکل گیا۔ بائک سٹارٹ کر کے وہ سڑک پر آ گیا۔ زاویار کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو بے مقصد سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہا۔ خیالات گڑمڑ ہو رہے تھے، دل جیسے دکھ کی گہری دلدل میں ڈوب رہا تھا۔ جتنا میرا دل ٹوٹا اور کرچی کرچی بکھرا، ایسا تو شاید ہی کوئی بکھرا ہو۔ بے حد دکھ سے اس نے سوچا، یہ دنیا تو دکھوں کا گھر ہے۔ ابھی اپنی آنکھوں سے اس طرح کرچی کرچی بکھری لڑکی دے کر آئے ہو، پھر بھی خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھتے ہو۔ دماغ نے سوال اٹھایا تو وہ تڑپ اٹھا، نہیں، میرے جتنی دکھی نہیں ہوگی وہ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے زیادہ ہے وہ، اس کے لفظ سے ٹپکتی بے بسی تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ تم تو مرد ہو کر حوصلہ ہار رہے ہو، تو پھر لڑکی ایک ناتواں لڑکی، دل نے جیسے دلیل دی۔ بائک ایک جگہ روک کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا یہ بات درست نہیں کہ ونیزا کو زندگی سے نکال کر تم بہت بہتر، بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو؟ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے حوریہ کے بولے گئے جملے جب اس کے دماغ نے دہرائے تو وہ بے اختیار ہاتھوں پر سر گرا گیا تھا۔ اسفند، تم نے حوریہ کو تو دیکھا ہے نا؟ خانم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے سوال کیا تھا تو اس نے بھی مڑ کر خانم کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پر بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ جواب دینے کی بجائے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خانم اب اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور بیٹے کی چوڑی پشت اور خوشنما سر پر نظر ڈال کر مضبوط لہجے میں بولی، تمہارے آقا جی اور میں نے تمہارے لیے حوریہ کو پسند کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے ہم بات پکی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ منگنی کر کے ہی لوٹیں گے۔ ان کی بات پر اس نے ان کی طرف رخ موڑا اور سنجیدگی سے بولا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے، پھر سوچیں گے۔
تمہارا MCS بھی مکمل ہو گیا، اب تم فارغ ہو، اور پھر کس چیز کی کمی ہے تمہیں، اور کتنی دیر لگے گی اس سب میں نے تمہارے آقا جی کو پیغام پہنچا دیا، یہ ان کا حکم ہے، اور تمہارے انکار سے وہ کتنے غصے ہوں گے یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ لیکن خانم، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور بولی، کوئی لیکن ویکن نہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، بہت وسیع دل کے مالک، ہم لوگ رشتے کی بات کر رہے ہیں، اب کوئی انکار نہیں۔ خانم نے کہا تو اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا، آپ لوگ رشتے کی بات بھی کرائے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے کہا تو خانم اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں ضرورت ہے ایک عدد بیوی کی جو تمہارے سارے دکھ سارے غم بانٹ لے، اس حویلی کو اب ایک بہت پیاری سی بہو کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوتے پوتیوں کی۔ اس کا رہرا دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکا، بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آج کافی عرصے بعد وہ زاویار سے ملنے آیا تھا۔ MCS مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کا آفس جوائن کر لیا تھا کیونکہ یہ ان کی خواہش تھی۔ جب سے ونیزا کے معاملے میں زاویار ناراض ہوا تھا دوبارہ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب پورے 3 ماہ بعد وہ اسے منانے اس کے آفس آیا تھا۔ جب اسفند کافی دیر انتظار کے بعد اس کے سامنے گیا تو وہ فون سنتے سنتے ساکت ہو گیا۔ جلدی سے فون پر معذرت کر کے وہ اٹھا اور دوڑ کر اس کے سینے سے آ لگا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، زاویار نے شکوہ کیا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ تم ٹھیک تھے اور میں غلط، یہی بات مجھے روکے ہوئی تھی کہ میں نے غلط ہوتے ہوئے بھی تمہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ سنجیدگی سے بولا تو زاویار نے اس کی کمر میں حسب معمول دھموکا جڑ دیا۔ میرا یار ہو کر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، بیٹھ کیا لے گا؟ کچھ نہیں، تم چلو میرے ساتھ کسی اچھے سے ہوٹل میں چلتے ہیں، اسفند نے کہا تو زاویار اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ گاڑی ہے میرے پاس، سیدھا پشاور سے آ رہا ہوں، چلو، اور وہ دونوں چل پڑے۔ ہوٹل میں پہنچ کر وہ بہت الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ عقل آ گئی تجھے؟ زاویار نے آگے کو جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اسفند نے اسے گھوری دی۔ ہاں آ گئی، لیکن صرف عقل آئی ہے، میں پوری طرح سنبھلا نہیں ہوں اور آغا جی اور خانہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آرڈر دینے کے بعد وہ زاویار کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھی بات ہے نا، آنے والی تجھے سنبھال لے گی، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ زاویار نے بے فکری سے کہا تو اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں ذہنی طور پر تیار نہیں، ابھی تو دل کے زخم ہرے ہیں، تم تو جانتے ہو نا، پلیز تم بات کرو آغا جی سے۔ یہ دیکھو، زاویار نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے پھر بولا، میں اب کی بار جاؤں گا تو واپسی کے چانسز 0 ہیں۔ تمہارے آغا جی نے مجھے پھانسی چڑھوا دینے کہ یہ ہر دفعہ ہمارے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے آ جاتا ہے، اس نے قطعی انداز میں کہا تو اسفند نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی خود غرض بن جاؤ۔ اس کی بات سن کر زاویار کو جھٹکا لگا تھا۔ تم جو سمجھو، لیکن میں اس معاملے میں تمہارے والدین کا ہم خیال ہوں۔ ویسے وہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تو اسفند بولا، حوریہ۔ کون حوریہ؟ زاویار نے اچنبے سے پوچھا۔ نوریہ کی بہن۔ ویسے تو مجھے تمہاری خوش بختی پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب یقین اور پختہ ہو گیا ہے، میں ملا ہوں اس سے، اچھی لڑکی ہے، ویسے جوڑی کمال کی ہے، زاویار نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا اور پھر بولا، ویسے شرافت یہی ہے کہ تو خاموشی سے وہ کر جو تیرے والدین چاہتے ہیں۔ اسفند نے کوئی جواب نہ دیا، بس کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ نوریہ کو جب پتہ چلا تھا کہ اسفند کا پرپوزل حوریہ کے لیے آیا ہے، وہ بے چین ہو گئی تھی۔ سر اسفند کے ونیزا کے ساتھ تعلق کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے لیے یہ اچنبے کی بات تھی۔ بے شک اسے معلوم تھا کہ ونیزا انکار کر چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خوف دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اسے حوریہ کی خوشیاں بہت عزیز تھیں کہ حوریہ نے پہلے ہی بہت بڑی اذیت سہی تھی۔ اسے یاد آیا جن دنوں سر اسفند کالج آئے تھے، انہی دنوں ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی بھی سر اسفند کی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یہی سوچ اس پر ایک نیا خیال واں کر گئی۔ اس نے اس کلاس فیلو سے زاویار کے بارے میں پتہ کروایا اور خوش قسمتی سے اس کا بھائی اس بارے میں جانتا تھا۔ اس طرح وہ زاویار کے بہت ہی خوبصورت انداز میں سجے آفس جا پہنچی اور وہ تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا، اور اس کی محویت پر نوریہ کو اپنا سارا اعتماد رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا تو زاویار جیسے ہوش میں آ گیا۔ آپ؟ وہ اٹھتے ہوئے حیرت سے بولا، جی میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے وہ بولی تو زاویار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے نا، کیا کھڑے کھڑے بات کرنی ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے اور حیرت سے زیادہ خوشی کہ آپ نے میرے آفس کو اس قابل سمجھا کہ یہاں آئیں۔ مارے خوشی کے وہ اونگی بونگی مار رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور بمشکل تھوک نکلا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے اور زاویار بڑی محویت سے اس کے چہرے پر پھیلی دھنک کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ تک بہت مشکل سے پہنچی ہوں، لیکن یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اگر آپ کچھ وقت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سر جھکاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ زاویار متانت سے بولا تو اس نے زاویار کی طرف دیکھا۔ دراصل سر اسفند، وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سر جھکا گئی تھی اور ہاتھ مسلنے لگی۔ زاویار کو اسفند کا نام سن کر حیرت تو بہت ہوئی تھی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔
میں آپ کو شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ میری آپی ہوئی ہے جن سے آپ اس دن مارکیٹ میں ملے تھے، ان کا نکاح ہمارے تایا زاد سے ہوا تھا اور تقریباً 2 سال رہا۔ پھر رخصتی سے 2 دن پہلے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی اذیت اور دکھ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جس نے 2 سال ایک بندے کو جیون ساتھی کے روپ میں سوچا ہو، پھر اسے بغیر کسی قصور کے دھتکار دیا جائے۔ اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ شاید آپ نہ جان سکیں، لیکن ہم سب گھر والوں نے آپ ہی کو پل پل بکھرتے دیکھا ہے۔ اب وہ مشکل سے سنبھلی ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ کولڈ ڈرنک لیں؟ زاویار نے کہا تو اس نے بوتل اٹھا لی۔ ابھی کچھ دن پہلے سر اسپند کے والدین ہمارے گھر آپے کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ ان کا خاندان ایسا نہیں کہ آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے، اور نہ ہی سر ایسے ہیں کہ انہیں ریجیکٹ کیا جا سکے۔ میرے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا جلد ہی انہیں جواب دے دیا جائے گا۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ جواب کیا ہوگا، نوریہ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو مجھ تک لے آئی۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس نے نوریہ کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لے کر کہا تو وہ بولی، سر اسفند ونیزا میں انٹرسٹڈ تھے اور اس کے گھر رشتہ بھجوایا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سر اسفند ونیزا کو بھول چکے ہیں یا بھول جائیں گے؟ میری آپی پہلے ہی بہت دکھ اٹھا چکی ہیں، اب ایک ایسے انسان کی رفاقت میں کیا خوش رہ سکیں گے جو اندر سے کسی اور کا ہو؟ یہ زیادتی ہوگی نا میری آپی کے ساتھ۔ سر اسفند بہت اچھے انسان ہے، لیکن وہ سانس لینے کو رکی تو زاویار نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ اسفند ونیزا کے رویے سے دل برداشتہ ہے، وقتی طور پر ہرٹ ہے، وقت کے ساتھ یہ زخم مندمل ہو جائے گا۔ ایک بے وفا کو وہ آخر کب تک یاد رکھے گا؟ اور جہاں تک آپ کی آپی کی خوشیوں کی بات ہے تو یقین کریں کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں اسفند جیسے انسان کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت کم عرصہ ہوا ہے ہماری دوستی کو، شاید 3 سال، اور اتنے عرصے میں جتنا میں اسے جان گیا ہوں، اس بنا پر میں یہی کہوں گا کہ اسفند اپنی ذات پر تو ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے آج تک اتنا محبت کرنے والا اور مخلص انسان نہیں دیکھا۔ بائی گاڈ، اس میں کوئی لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ بہت وثوق سے بولا تھا، اور بھی میز پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر آگے ہوا اور دھیرے سے بولا، میرا اعتبار کرے۔ نوریہ نے اسے دیکھا اور بے اختیار سٹ پٹائی تھی۔ یا اللہ، شاید ہی کسی کی آنکھیں اتنا بولتی ہوں جتنا اس بندے کی بول رہی ہیں۔ سر جھکا کر اس نے سوچا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سر کے، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ نوریہ۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ زاویار بولا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ تذبذب کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب، میں آپ کو شریف انسان لگتا ہوں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا، لیکن چہرے کے تاثرات پر نوریہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ مشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا، بس ٹھیک ہے، اور آپ کے والدین کو بھی میرے جیسے شریف لوگ پسند ہوں گے۔ اب کہ وہ مسکرایا، آنکھوں میں حل کورے لیتی محبت اور شرارت نوریہ کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنی اس نئی کیفیت پر کتنی دیر ششتر رہی۔ ہاں، حوریہ کے حوالے سے ڈھیروں ڈھیر اطمینان دل میں اترتا محسوس کیا تھا۔ حویلی میں آج جشن کا سما تھا۔ اسی برستی خوبصورت شام میں حوریہ دلہن بن کر حویلی کے آنگن میں آئی تھی۔ بہت بھرپور انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ سارے روایتی رسم و رواج پورے کرنے کے بعد اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ کمرے سے چلے گئے تھے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے پیچھے پڑے تکیے سے ٹیک لگا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت انداز سے سجا کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے بہت خوبصورتی سے سجی سیج کو دیکھا۔ تازہ گلاب اور موتی کے پھولوں کی بے حساب لڑیاں بیڈ کے اطراف میں تھیں۔ گردن موڑ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اسفند کا کلوز اپ تھا۔ اس نے فریم اٹھایا اور اپنے سامنے کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نیلے کانچ جیسی بے تحاشا چمکتی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت اور بہت ہی سٹائلش بال، مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گھبرا کر تصویر واپس رکھی اور جلدی سے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ دھڑکتے دل اور رکتی سانسوں کے درمیان وہ قدموں کی چاپ سننے لگی۔ پھر پھولوں کی لڑیاں ہٹا کر وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دیکھنے کے بعد اس نے حوریہ کا گھونگھٹ الٹ دیا اور جیسے مبہوت ہو گیا۔ اسفند نے ہاتھ بڑھا کر اس کے یک ہوتے حنائی ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ سر کچھ اور جھکا گئی۔ انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے حوریہ کا چہرہ اوپر کیا۔ زندگی نام ہی زندہ دلی کا ہے۔ وہ کچھ اور سمٹ گئی۔ زاویار ٹھیک ہی کہتا ہے، تقدیر ہمارے حوصلوں کو آزماتی ہے۔ ایک اور دانشور کا قول ہے کہ ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ تو اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی۔ اسفند نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا، سو نگاہیں جھکا گئی۔
اب وہ اس کا عجیب و غریب فلسفہ سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اور لہجے میں بولتی شرارت حوریہ کو حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اور وہ واقعی کچھ بھی نہ سمجھی تھی، جبکہ اسفند نے اس کی اس بات کو اپنے انداز میں لے لیا۔ میں سمجھا دوں گا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا تو اس کے لمس کی حدت پر وہ بے اختیار کسمس آئی۔ دل الگ پاگل ہو رہا تھا دھڑک دھڑک کر۔ تم نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال پھینکیں تو زندگی بہت اچھی اور بہتر گزر سکتی ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ اسفند کے بات سن کر حوریہ کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ تو اس دن یہ حضرت تھے جو باہر کھٹ پٹ کر رہے تھے اور میں بیوقوف سمجھ رہی تھی بلی ہے۔ اپنی سوچ پر اسے ہنسی آئی لیکن سنجیدگی سے بولی، آپ چھپ چھپ کر دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، بہت خراب ہیں آپ۔ وہ روٹھنے لگی تھی، تبھی اسفند اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، خراب تو میں واقعی بہت ہوں۔ لہجے کی شرارت پر حوریہ بے اختیار گھبرا کر سر جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسفند بولا، بے شک ہماری شادی کسی لمبی چوڑی محبت بھری کہانی کے بعد نہیں ہوئی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے حصے کی ساری خوشیاں بھی تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ ہم اپنے رشتے کی بنیاد اعتماد، احترام اور مان پر رکھیں گے۔ محبت تو ہو ہی جاتی ہے، جیسے مجھے اب محسوس ہو رہی ہے، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ حوریہ کو دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں گرل پر ٹکا کر تھوڑا سا آگے کو جھکا اور سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ پورا لان بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اسٹیج پر دلہا بنا زاویار اور اس کے پہلو میں بیٹھی دلہن کا روپ لیے نوریہ زاویار کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس پر جا پڑتی اور پھر حوریہ کی نظر اپنے 1.5 سالہ بیٹے بختیار پر پڑی، جو یقیناً نوریہ کی گود میں گھسنے کی کوشش میں ضد کر رہا تھا، جبکہ حوریہ پلکیں جھکائے شرافت کا مکمل نمونہ بنی بیٹھی تھی۔ حوریہ ہولے سے ہنستی، زندگی اتنی حسین اور مکمل ہو جائے گی، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جگمگا رہے تھے۔ کبھی یہ سوال مچلتا تھا دل میں کہ میرے مقدر کا ستارہ کون ہوگا، اور اب میں خود پر اشک کرتی ہوں۔ کسی نے پیچھے سے اسے بازوؤں کے مضبوط گھیرے میں لے لیا۔ پہلے تو وہ چونکی اور پھر مسکراتے ہوئے سر اس کے سینے سے ٹکا کر ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں تحفظ کا کتنا احساس تھا۔ پھر آنکھیں کھول کر اس نے تھوڑا سا سر موڑ کر اسے دیکھا۔ اسفند کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اتنی محبتیں پا کر وہ کبھی مغرور سی ہو جاتی تھی اور پھر اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جاتی، جس نے تھوڑی سی تکلیف دے کر ساری زندگی کو بہار کر دیا تھا۔ تھینکس یار۔ اسفند نے بہت ہولے سے سرگوشی کی تو حوریہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ سامنے دیکھ کر بولی، پتہ ہے حوریہ، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا مجھ پر جب میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ اپنے اللہ سے بدگمان ہو گیا تھا کہ وہ تو میری سنتا ہی نہیں، لیکن وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے وہ کچھ عطا کر دیا جسے مانگنے کا بھی مجھے ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں تو کام سر جاتا ہوں کہ اگر وہ ہماری وہ دعائیں اس لیے جو ہمارے لیے بہتر نہیں، صرف اس لیے قبول کر لے کہ یہ بندہ وقتی طور پر خوش ہو جائے گا تو زندگی جہنم بن جائے۔ وہ پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ بولی، ہم دونوں ہی ایک جیسی کیفیت سے گزرے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ایک وقت ایسا آتا جب میں بھی دعائیں مانگنا چھوڑ دیتی، بدگمانی کو دل میں جگہ دیتی، لیکن میری امی جب میری ہمت ٹوٹتی دیکھتی تو بس اتنا ہی کہتی، حوریہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ تمہاری ضرور سنے گا، لیکن دے گا وہ جو تمہارے حق میں بہترین ہے، اور وہ مجھے مل گیا۔ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکا کر وہ بولی تو اسفند نے کچھ دیر بعد اس کا چہرہ اوپر کیا، مجھے تمہارا ہی ساتھ چاہیے تھا، تم ہی تھی جس کی مجھے تلاش تھی، تمہاری ہمت اور حوصلے نے مجھے بہت اپیل کیا اور میں دل و جان سے راضی ہو گیا۔ اپنے والدین کی پسند پر تھوڑا بہت ملال جو باقی رہ گیا تھا ناقدری کا، وہ تمہیں پا کر کہیں دور بھاگ گیا، اور اگر وہ ملال ختم نہ ہوتا تو میں ناشکروں میں شمار ہوتا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو مجھے محبت اور احترام دے اور میں اسے محبتوں کا مان اور اعتماد دے سکوں۔ بہت محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو وہ گویا ہوئی، آپ میرے مقدر کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں اسفند، جسے میں نے آسمان پر کھوجنے کی کوشش کی تھی۔ یار اپنی باتوں میں ہم اپنے بخت کے ستارے کو تو بھول ہی گئے۔ وہ شرارت سے مسکرایا، اشارہ بیٹے کی طرف تھا۔ حوریہ نے مڑ کر گرل پر دونوں بازو ٹکائے اور کمنٹری کے سٹائل میں بولی، وہ مسٹر اس وقت اپنی خالہ کی گود میں گھسا لاڈ کرنے اور خالہ کے میک اپ کا ناز مارنے میں مصروف ہے، جبکہ خالو جی پوری کوشش میں ہے کہ بھانجا خالہ کا ناز مارنے کے بجائے ان کے بال سنوارے، اور لیجیے وہ کامیاب ہو گئے ہمارے بخت کو اپنی گود میں لینے میں۔ وہ مزے سے اسٹیج کی صورتحال واضح کر رہی تھی۔ اسفند بھی اس کے پاس گرل پر بازو رکھ کر پیار بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، حوریہ یار تم نے نہ صرف مجھے بکھرنے سے بچا لیا بلکہ میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دی۔ اس کی بات سن کر حوریہ آسودگی سے مسکرا دی کہ یہ تو اس کے من کی بھی بات تھی۔ اسے اپنی ماں کی کہی باتوں کی سچائیوں اور اپنی خوش بختی کا یقین ہو گیا تھا۔ اب زندگی کی راہیں دشوار گزار نہیں تھیں بلکہ اسفند کی ہمراہی میں بہت سہل، بہت آسان ہو گئی تھی۔
کوئی چھاؤں ہو جسے چھاؤں کہنے میں دوپہر کا گما نہ ہو، کوئی شام ہو جسے شام کہنے میں شب کا کوئی نشانہ ہو، کوئی وصل ہو جسے وصل کہنے میں ہجرت رت کا دھواں نہ ہو، کوئی لفظ ہو جسے لکھنے پڑھنے کی چاہ میں کبھی ایک لمحہ گراں نہ ہو۔